بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے پاس ناول عمل ریٹن بائی صبا اسکول کی 3rd ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو عمل اور وہاج کی کہانی ہم پڑھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ عمل کا پاس چل رہا تھا تو لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں سے کسی نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں ناول عمل ریٹن بائی صبا اسکول 3rd ایپیسوڈ۔ پاسٹ پڑھ رہے تھے ہم عمل کا، تو آئیے پاسٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہو تو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دینا، میرے سامنے مت لانا اسے، سکندر بخت نے ایک دن عمل سے کہا۔ حلیمہ سعدیہ شہر ڈاکٹر سے معائنہ کروانے آئی تھی، ان کے ہاں بھی چلی آئیں تو سکندر بخت کی زبان سے یہ جملہ سن کر چکرا گئیں۔ رات بھر ہسپتال میں رہیں، صبح گھر جانے کی ضد کرنے لگی اور حویلی پہنچی تو سردار مظہر خان سے صرف اتنا کہا، سردار صاحب میری پوتی عمل کو بچا لے، وہ بدبخت اسے تل تل کر کے مار دے گا۔ اور ان کے الفاظ انیسہ بیگم، سردار اکبر خان، سردار عسکر خان اور رابعہ نے بھی سنے تھے۔ انیسہ بیگم تو کچھ سمجھ گئی تھی، مگر عمل کے باپ اور بھائی حیرت سے باپ کا منہ تک رہے تھے۔ رابعہ کے چہرے پر وحشت ٹپک رہی تھی، وہ پوری جان سے کانپ رہی تھی، خود غرض عورت۔ اور حلیمہ سعدیہ ان سب کو حیران پریشان چھوڑ کر ملک عدم دھار گئی تھی۔ سردار مظہر خان کے دل پر ایک اور وار ہو گیا، قدرت نے ان سے ان کی دکھ سکھ کی ساتھی کو چھین لیا، وہ ایک دم سے ٹوٹ کر رہ گئے۔ عمل کو جب حلیمہ سعدیہ اپنی دادی ماں کی موت کی خبر ملی تو وہ بکھر کر رہ گئی۔ روتے بلکتے انا اور سکندر بخت کے ساتھ گاؤں پہنچی۔ اس کی حالت پہلے خراب تھی، مزید خراب ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ کے صوم کے دوسرے دن عمل کی حالت بہت خراب ہو گئی، اسے فوراً شہر لے جانا بھی ممکن نہیں تھا، لہٰذا گاؤں کے مرکز صحت میں موجود ڈاکٹر سکینہ کو حویلی بلایا گیا اور زندگی اور موت کی جنگ لڑتے لڑتے عمل نے ایک اور زندگی کو جنم دیا۔ سرخ و سفید روئی کے نرم گالوں جیسی بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا اللہ نے اسے۔ بچی ہو بہو عمل کی شبیہ تھی۔ سردار مظہر خان نے بچی کی پیدائش کی خبر سنی تو بے جان سے ہو کر کرسی پر ڈھہ گئے۔ سکندر بخت نخوت سے سر جھٹکتا ہوا حویلی سے باہر چلا گیا۔ بچی کے کان میں اذان دینے کے بعد سردار مظہر خان اس کا ماتھا چوم کر اسے دیکھتے ہوئے زار و قطار رونے لگے۔ یا اللہ، بیٹی دی ہے تو بیٹی کا نصیب بھی اچھا کرنا، اس کے ساتھ وہ سب نہ ہو جو سکندر بخت نے اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ کیا۔ اسے اپنی امان میں رکھنا، اس کی ماں کو سکھ دینا، اس ننھی جان کو اور دکھ نہ دینا مالک۔ سردار مظہر خان نے روتے ہوئے دعا مانگی تو انیسہ بیگم اور رابعہ آبدیدہ ہو گئی۔ دادا جی، میری بیٹی کیسی ہے دادا جی؟ سردار مظہر خان نومولود بچی کو اپنی باہوں کی گود میں لیے عمل کے کمرے میں آئے تو اس نے انہیں دیکھتے ہوئے پرنم آواز میں پوچھا، ہو بہو تیرے جیسی ہے، اور میں کیسی ہوں؟ تو جنت کا پھول ہے، 14ویں کا چاند ہے۔ انہوں نے جھک کر اس کی چمکتی پیشانی چوم لی۔ اور آپ نے جنت کے اس پھول کو دوزخ کے حوالے کر دیا دادا جی، 14ویں کے اس چاند کے آگے سورج کو لا کھڑا کیا جس نے اس چاند کو گہنا کر رکھ دیا دادا۔ وہ دلگیر لہجے میں مانی کی اس بات کہہ کر انہیں بے قرار اور شرمسار کر گئی۔ شرمندہ ہی ہوتا ہے ساری زندگی، انہیں شرمندگی لے کے دنیا تو جائے گا۔ مجھے اپنی بے بسی کا پورا احساس اور اعتراف ہے میری رانی، جتنا میں نے تم کو اپنے سارے بچوں سے بڑھ کر چاہا تھا، اتنا برا فیصلہ کر دیا تمہارے مستقبل کا، سردار مظہر خان نے پرنم اور بے بسی سے پر لہجے میں کہا۔ اب کیا ہوگا دادا جی، میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ وہ اسے مار دے گا، وہ بیٹا چاہتا تھا، کہتا تھا اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا گلا دبا دینا، وہ مار دے گا میری بیٹی کو۔ وہ روتے ہوئے بولی تو سردار مظہر خان نے اس کی نومولود بیٹی کو پیار کیا اور اس کے پہلو میں لٹا دیا اور اپنی بھیگتی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولے، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، میں 2 کروڑ کی جائیداد اپنی عمل کی اس معصوم بچی کے نام کر دوں گا، اور وہ جائیداد صرف اس صورت میں سکندر بخت کو مل سکے گی اگر وہ اس بچی کی بہتر تعلیم و تربیت کرے گا، اسے محبت سے پروان چڑھائے گا۔ جب یہ تیری عمر کو پہنچ جائے گی نا، تب تجھے اس کی جائیداد سکندر بخت کے نام یا کسی اور کے نام کرنے کا حق اور اختیار حاصل ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس بچی کو کوئی نقصان پہنچائے یا نہ رہی تو وہ اس کی جائیداد وہ تیری ہوگی، اور تیری جائیداد تیرے شوہر کے استعمال میں صرف اس صورت میں آئے گی کہ وہ تجھے محبت اور عزت سے اپنے گھر میں سدا آباد رکھے۔ تجھے اپنی عمر کے 35 سال بعد اپنی جائیداد کسی کے نام کرنے یا بیچنے کی اجازت ہوگی، وہ بھی صرف شہر والی جائیداد۔ گاؤں کی زمینوں کی آمدنی تجھے ملتی رہے گی اور زمینیں بھی کسی انتہائی نازک وجہ کے بغیر نہیں فروخت کی جا سکیں گی۔ میں یہ ساری باتیں اپنی وصیت میں لکھواؤں گا۔ سردار مظہر خان نے عمل اور اس کی بیٹی کی حفاظت، تحفظ اور بہتر مستقبل کی ضمانت کی غرض سے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا اور اسے اس سے آگاہ بھی کر دیا۔ دادا جی، کیا یہ کروڑوں کی جائیداد مجھے اور میری بیٹی کی زندگی کی خوشیاں اور رشتوں کا بے ریا پیار دلوا سکے گی؟ اب تک تو سکندر بخت نے مجھے جوتے کی نوک پر رکھا ہے، ابھی بھی تو میرے نام 50 مربع ہے، شہر والا بنگلہ، اور سب سے بڑھ کر دادا جی آپ اور بابا جان لالا سب موجود ہیں اور مجھے کوئی بھی اس کی زیادتی سے نہیں بچا سکا۔ ایسے شوہر سے تو میں کنواری ہی بھلی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ اس کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے گویا ہوئے، بس میرا بچہ روتے نہیں، تو میرا بہادر بچہ ہے نا، میرا بہادر شیر بیٹا ہے نا، رونا نہیں ہے، روگی تو بہت مجھے تکلیف ہوگی۔ اچھا تہاڈے سامنے روے بھی نا، صحیح ہے دادے نے، میں کی کہاں۔ حوصلے سے مقابلہ کرنا ہے تم نے سکندر بخت کو، میں سمجھاؤں گا، اب وہ بیٹی کا باپ بنا ہے، اب تو اسے اپنا ہر برا شوق چھوڑنا ہوگا، اپنا غرور توڑنا ہوگا، میں سمجھاؤں گا اس کو، تم فکر نہ کرو۔ اور سکندر بخت پر سردار مظہر کے سمجھانے کا الٹا ہی اثر ہوا، وہ ان کے سامنے تو خاموش ہو گیا مگر یوں ہی عمل کے کمرے میں پھٹ پڑا۔
तुम ने दादाजी से मेरी शिकायत लगाई है, तुम क्या समझते हो मुझ पर दबाव डलवाकर अपना उल्लू सीधा कर लोगी, बोलो। वो इसकी ठोड़ी अपने हाथ के शिकंजे में जकड़ कर गुस्से से धाड़ा। वो तकलीफ और खौफ से पीली पड़ गई, वो दिल कांप रहा था। मैं जानती हूँ आप सीधे होने वाले नहीं है, फिर मैं क्यों कहूँगी दादाजी से, बहुत नाजों से पाला इन्होंने मुझे, वो मेरे साथ ऐसा वहशियाना सलूक देखकर बहुत सब्र से समझा रहे हैं आपको। वो कांपती आवाज़ में बोली। इसके हाथ की सख्ती ने इसके जबड़ों में दर्द पैदा कर दिया था। इनसे कह देना कि आइंदा मुझे ना समझाए, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, समझी तुम। उसके चेहरे को झटके से परे करते हुए गरजा। अना ने यह मंजर दरवाजे की दराज में से देखा, उल्टे कदमों वापस पलट गई। अपनी बेटी को नहीं देखेंगे? वो जाने लगा तो इसने लरसती आवाज़ में कहा, जिस दिन मैंने इसे देख लिया ना, वो दिन इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। आई बात समझ में? वो सफाकी से बोला तो अमल की रूह तक काम गई। इसने अपना दिल थाम लिया। इसके कमरे से जाते ही अपनी नौमलूद बेटी को अपने पहलू से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो दी। 2 माह वह हवेली में रही। सिकंदर बख्श शहर चला गया था। इस हवेली में अमल और इसकी बेटी का हर तरह से ख्याल रखा गया। अमल की बेटी का नाम ईशा रखा था सरदार मजहर खान ने। ये नाम अमल की ज़ुबान से फिसला था और सरदार मजहर खान ने यही नाम रख दिया। ईशा बहुत एक्टिव और खूबसूरत थी, हूबहू अमल का बचपन थी। इसकी शबीह थी। अमल तो हर दम इसे अपने दिल से लगाए रखती थी कि कहीं सिकंदर बख्त से इसे छीन कर कोई नुकसान ना पहुंचा दे और फिर सिकंदर बख्त इसे लेने आ गया। वो जाना नहीं चाहती थी, मगर सरदार मजहर खान ने इसे हौसला दिया। अनीसा बेगम ने हिम्मत बंधाई। अना और एक दूसरी मुलाजमा जैतून बीबी को भी इसके साथ शहर जाने के लिए तैयार कर दिया। तो अमल को डरते दिल के साथ शहर आना पड़ा। सरदार अनवर खान ने सिकंदर बख्त को शहर में फैक्ट्री लगाने के लिए काफ़ी बड़ी रकम दी थी। वो फैक्ट्री से ज़्यादा दूसरे मशागल में पैसा लुटा रहा था। वो इन गलियों में भी रातों को जाने लगा था जहाँ शिरफा दिन की रोशनी में जाना पसंद नहीं करते। इसके यार दोस्त इसकी झूठी तारीफ़ें करके, खुशामद करके इसके पैसे पर ऐश कर रहे थे। अमल के बीए के इम्तिहानात शुरू हो गए। इसने तैयारी तो की थी। इस दौरान अनीसा बेगम भी सरदार मजहर खान के हुक्म पर इसके पास आ गई थी और ईशा की देखभाल की जिम्मेदारी इन्होंने संभाल ली थी ताकि अमल बेफिक्र होकर पेपर दे सके। सिकंदर बख्त की कुछ खबर नहीं थी। वो रातों को घर से बाहर रहता, सुबह घर आता तो नींद और नशे से चूर होता और दिन भर पड़ा सोता रहता। अपनी मर्जी से जागता, तैयार होता, खाना खाता और गाड़ी लेकर बाहर निकल जाता। अमल को इससे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, वरना वो तो इसे प्यार से समझाने, अपना बनाने की सोच लेकर वापस आई थी। वो शायद प्यार के पकीज़ा इजहार का कायल ही नहीं था। इसे तो पैसे देकर प्यार के मसनूई और सतही इजहार में लुत्फ़ आता था। वो पैसे लुटाकर नए नए चेहरों से झूठे प्यार का खराज वसूल करता था। अमल के इम्तिहानात खत्म हुए तो इसने सुकून का सांस लिया। वो गाँव जाना चाहती थी, मगर सिकंदर बख्त की वालदा आसिया खुद शहर आ गई। इनकी तबीयत खराब थी। वो डॉक्टर को चेक करवाने आई थी। इम्तिहानात से फारिग हुए अमल को अभी एक दिन ही गुजरा था कि ईशा की सेहत खराब हो गई। इससे बुखार और खांसी शुरू हो गई थी। अमल ने अनीसा बेगम के साथ डॉक्टर के पास जाकर इसका चेकअप कराया और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसे दवा पिलाई। बुखार की बेचैनी में ईशा मुसलसल रोए जा रही थी। अमल इसे चुप कराने की कोशिश में हलकान हो रही थी। सिकंदर बख्त सुबह आया था। वो इस वक्त ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। ईशा के मुसलसल रोने की आवाज़ पर झंझलाकर उठ बैठा। अमल दूसरे कमरे में थी और ईशा को गोद में उठाए टहल रही थी। इसके रोने की आवाज़ सिकंदर बख्त को गुस्सा दिला रही थी। वो बिस्तर से उतरकर अमल के कमरे में चला आया और अमल को खूनख्वार नज़र से देखते हुए धाड़ा, ये क्या तमाशा लगा रखा तुमने, चुप कराओ इसे। बच्ची है ये, बुखार में मुब्तला, तकलीफ से रोएगी नहीं तो और क्या करेगी। अमल ने आहिस्ता से कहा, बकवास बंद करो, अपनी भी और इसकी भी। चैन से सोना हराम कर दिया। रात भर का थका हारा घर आया हूँ तो यहाँ ये तमाशा शुरू हो गया। वो गुस्से से बोला तो अमल को भी गुस्सा आ गया। ईशा की खराब हालत से बोलने पर मजबूर करी। तमाशा ये नहीं सिकंदर साहब, तमाशा वो है जो आप रात भर देखते रहे हैं। ये बेटी है आपकी, जिसे आपने एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया। दूसरों की बेटियों को देखने से फुर्सत मिले तो अपनी बेटी का ख्याल आएगा ना, एक बेटी का बाप होकर। शट अप। सिकंदर बख्त ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले इसके रुखसार पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो लड़खड़ाकर ईशा समेत बेड पर जा गिरी। ईशा के रोने में मजीद इजाफा हो गया। अमल ने ईशा को बिस्तर पर लिटा दिया। अब अगर तुमने बकवास की तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। सिकंदर बख्त ने इसके बाल मुट्ठी में भरकर खींचते हुए धमकाया, खींच लो मेरी जुबान, मगर आज मैं भी चुप नहीं रहूंगी। बीवी हूँ मैं आपकी, आप पर हक है मेरा। मैंने कभी आपसे नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। मैंने तो आपसे कभी अपनी मासूम बेटी का हक भी नहीं मांगा। कैसे बाप हैं आप? आपको अपनी बीमार बेटी की जरा सी भी परवाह नहीं, बजाय इसके कि आप ईशा को डॉक्टर के पास लेकर जाए, उल्टा इसके रोने पर चिल्ला रहे हैं। वो भराई आवाज़ में बोली। वो शोला बार नजरों से घूरा था। बेटी पैदा करके कौन सा तीर मारा तुमने जो मैं इसके नाज नखरे उठाता फिरूं? मैं सरदार मजहर खान नहीं हूँ कि पाँव की जूती को सर का ताज बनाकर हाथ का छाला बनाकर रखूं। सिकंदर बख्त ने इसका बाजू पकड़कर जोर से झटका देकर खड़ा करते हुए करख्तगी से कहा। ईशा रोई चली जा रही थी। मत उठाएं मेरी बेटी के नाज नखरे, मत ख्याल रखें इसका, लेकिन इसके रोने पर एहतजाज करने या चीखने चिल्लाने की जरूरत भी नहीं है आपको। जब आप बीवी को बीवी नहीं समझते, बेटी को बेटी नहीं समझते, तो किस नाते से हम पर हुक्म चला रहे हैं, किस रिश्ते से हम पर बरस रहे हैं? वो रोते हुए बोली तो इसका जवाब कोई नहीं सूझा, बस इस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। सिकंदर बख्त, रुको, छोड़ो इसे। अरे कि जान से मारोगे बच्ची को? आसिया बेगम इनके चीखने की आवाज़ सुनकर कमरे में दाखिल हुई। पीछे अनीसा बेगम और अना भी थी। अनीसा बेगम तो अपनी इकलौती नाजोपली बेटी के साथ ये सलूक होता देखकर दिल थाम कर रह गई। अना ने दौड़कर ईशा को उठा लिया। अनीसा बेगम तो सब तो पहले तो सारे पाँव लाख दी लानत, जो अपनी आंखों से अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक होते देखा, फिर भी उसको मशवरे दे रही है कि तुम वहाज से डाइवोर्स ले लो। दौर फिटे मुँह अनीसा बेगम।
सिकंदर बख्त, बाज आ जाओ ज़ालिम आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती बीवी पर हाथ उठाते हुए? छोड़ो मेरी बच्ची को। अनीसा बेगम ने आगे बढ़कर गुस्से से बोलते हुए इसके हाथ रोकते हुए कहा तो अपने मुंह से निकलती झाग बाजू से साफ करते हुए हाँफते हुए बोला, छोड़ ही दूंगा अब तुम्हारी बेटी को, बड़ी हक की बात करती है। हाँ तो क्या गलत कहती है? ये इसका कोई हक नहीं तुम पर, बीवी है वो तुम्हारी। अनीसा बेगम ने अमल को अपने सीने में छुपाकर गुस्से से देखते हुए कहा, अरे तो क्यों अपनी बहन का गड़बड़ बात करने पर तुला क्यों मारता है इसे? आसिया ने इसके बाजू पर दो हथौड़े रसीद करते हुए कहा, अम्मी मुझे गांव जाना है दादाजी के पास। अमल ने रोते हुए कहा, हाँ हाँ जाओ दादाजी के पास, इन्होंने सर चढ़ा रखा है तुम्हें, पाँव की जूती अपना हक मांगती है। सिकंदर बख्त ने इसे गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहा, पाँव की जूती नहीं हूँ मैं, बीवी हूँ आपकी, हक है मेरा आप पर। मैं तो अपना हक भी नहीं मांगती, कम से कम अपनी बेटी का तो ख्याल कर ले। अमल ने रोते हुए कहा, ये बेटी तुम्हें मुबारक हो, खबरदार अगर अब मैंने इसकी आवाज़ सुनी वरना इसका गला दबा दूंगा। और बीवी होने का हक जताती हो तो अमल बेगम आज मैं तुम्हें इस नाम नहाद रिश्ते के हक से हमेशा के लिए महरूम करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ अमल बेगम, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। लो अब मांगो अपना हक, बीवी होने का हक। अब अपनी औकात पता चली तुम्हें अमल बीबी? सिकंदर बख्त ने गुस्से से देखते हुए चिल्लाते हुए आन के आन में इसका और अपना ही ये रिश्ता ही खत्म कर दिया। अमल तो जैसे सकते में आ गई। अना, अनीसा बेगम और आसिया शोर मचाकर इसे रोकती रही मगर वो अपनी ज़ुबान से सारे रिश्ते ख़त्म कर चुका था और तंज़ी और तमस्कराना अंदाज में से देखते हुए हंस रहा था। अमल पर तो आसमान टूट पड़ा, इसका सर घूमने लगा। वो जिस रिश्ते को जोड़े रखने के लिए इस शख्स का जुल्म और तशद्दुद अब तक सहती आई थी, इसने इस रिश्ते को ज़रा सी भी अहमियत देना गवारा नहीं किया था कि हत्ता कि वो ये भी भूल गया कि इसके इस इक़दाम से इसकी अपनी भी बहन भी तलाक का दाग लेकर माँ बाप की दहलीज पर आ बैठेगी। सिकंदर बख्त, अरे बदबख्त, ये तूने क्या किया? अरे इतनी साबर लड़की को हक तो तूने क्या देना था, तलाक का दाग दे दिया। अब तेरी बहन को भी तलाक मिल जाएगी। खुदगर्ज बेहिस आदमी, डूब मर कहीं। अगर राबिया को तलाक होगी तो मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। आसिया ने रोते हुए सिकंदर बख्त का गिरेबान पकड़कर इसे झंझोड़ते हुए कहा तो इसने इनके हाथ पकड़कर झटक दिए। अभी भी आसिया बेगम को इस अमल से ज़्यादा अपनी बेटी की है। यार ऐसी की दुनिया वैसे ऐसी ही होती है। खुदगर्ज बेहिस क्या बेटे को, ये खुद भी तो वैसे ही है। तूने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ, क्या लेती थी ये तुझसे? अब सारी जिंदगी तलाक का दाग लिए मैके की चारदीवारी में सिसकती रहेगी। तुझे खुदा समझे सिकंदर बख्त, तुझे अल्लाह समझे, खुदा समझे। अनीसा बेगम ने रोते हुए कहा, यार ऐदा दी जिद्दां दी तुसी वसाई होई सी, ऐसा ना चंगा तो तलाक का दाग लैके घर ही बही होए। सिकंदर बख्त ने सर झटका और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अब इधर किधर जा रहा है? निकल इस घर से बदबख्त, ये घर अमल के नाम है। जब तूने इससे रिश्ता ख़त्म कर लिया तो इसके घर में किस नाते से सोने चला है? आसिया ने गुस्से से कहा, इसी नाते से। सिकंदर बख्त ने वापस आते हुए अना की गोद में मौजूद ईशा का हाथ पकड़कर सफाकी से कहा तो अमल जैसे होश में आई, नहीं ये मेरी बेटी है, कोई रिश्ता नहीं इसका तुमसे। आज तक इसे देखना तक गवारा नहीं किया तुमने और अब इसका हाथ पकड़कर रिश्ता जोड़ने चले हो मेरे साथ? तुम्हारा इससे अब कोई रिश्ता बाकी नहीं है। अमल ने दौड़कर ईशा के पास आकर इसे गोद में लेते हुए कहा तो वो खबासा से हंसा, रिश्ता तो है अमल बीबी, ये मेरी बेटी है, इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। नहीं, वो जोर से चीखी और ईशा को अपने सीने से लिपटा लिया। सिकंदर बख्त, निकल जाओ यहाँ से, मेरी बेटी की मांग उजाड़ कर तुम्हें चैन नहीं मिला जो अब इसकी गोद भी उजाड़ना चाहते हो। अनीसा बेगम गुस्सीले लहजे में बोली, मैं जो चाहता हूँ वही करूँगा, बच्ची को मेरे हवाले कर दे वरना मैं इसे इसकी गोद में ही जान से मार दूंगा। सिकंदर बख्त ने बेरहमी से कहा, नहीं तुम मेरी बेटी को हाथ नहीं लगा सकते। अमल खौफजदा होकर बोलती हुई दरवाजे की सिम दौड़ी तो वह दीवार बनकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। अमल के वजूद में खौफ की लहरें फैलती चली गई। तीन औरतें बेबसी की तस्वीर बनी खड़ी थी और चौथी अपनी मासूम बेटी के हसूल और बचाव के लिए कुछ भी करने के लिए बेचैन थी, मगर वो कमज़ोर थी, बहुत कमज़ोर थी। और सिकंदर बख्त इसके सामने देवहिकल की तरह इसका रास्ता रोके खड़ा था। इसने ज़बरदस्ती ईशा को अमल की बाहों से छीना। ईशा जो माँ का लम्स पाकर खामोशी हो गई थी फिर से रोने लगी, मेरी बेटी मुझे दे दो, खुदा के लिए मेरी बेटी मुझे दे दो। अमल इस पर झपटते हुए रोते हुए फरियाद करी थी, अगर बेटी की ज़िंदगी चाहती हो तो खामोश हो जाओ वरना ईशा को यहीं तुम्हारे सामने फर्श पर पटक दूंगा। सिकंदर बख्त ने इसे शोला बार नज़रों से देखा। नहीं, अमल के जिस्म से जान ही निकल गई थी। वो बेटी की ज़िंदगी की खातिर बेबस और कमज़ोर पड़ गई और दिल को थामे सोफे पर ठहर गई। चलो अना, बच्ची को संभालो और मेरे साथ मेरे घर चलो। सिकंदर बख्त ने अना से कहा। वो रोती डरती फ़ौरन ईशा को लेने के लिए लपकी। अना, मेरी बेटी का ख्याल रखना। अमर रोते हुए बोली तो अना ने इस बात में सर हिलाया। वो ईशा को प्यार करने के लिए हिम्मत करके उठी और इसके पास आई तो सिकंदर बख्त ने इसका बाजू पकड़कर इसे पूरी कुव्वत से परे धकेल दिया। वो चीखती हुई नीचे कारपेट पर जा गिरी और वो अना और ईशा को लेकर बाहर निकल गया। ईशा, ईशा मेरी बच्ची ईशा। अमल चीख चीख कर रोते हुए तड़प कर इसे पुकार रही थी। अनीसा बेगम ने इसे अपनी बाहों में समेट लिया। अम्मी, वो इसे मार देगा, वो मेरी ईशा को मार देगा, इसे रोक ले अम्मी। मैं इनसे रोते हुए अपने खौफ का इजहार कर रही थी। इन्होंने रोते हुए इसे अपने सीने से लगाना चाहा तो वो सदमे और दुख से बेहोश हो गई। अमल, अमल क्या हो गया मेरी बच्ची? अनीसा बेगम इसके गाल थपथपा रही थी। आसिया अलग शर्मिंदा, हरासा और परेशान बैठी रो रही थी। इन्होंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा और वो दोनों अमल को करीबी क्लिनिक पर ले गई। डॉक्टर नैयरा ने इसका मुआयना करने के बाद इन्हें बताया इन्हें कोई शौक, कोई दिली सदमा पहुंचा। इनके होश में आने तक इन्हें यहाँ रखना ज़रूरी होगा, इनकी हालत खतरनाक भी साबित हो सकती है। अनीसा बेगम ये सुनकर परेशान हो गई। सरदार अकबर खान शहर में ही थे, अपनी सियासत की
मसरूफियत और मिल की वजह से। अनीसा बेगम ने इन्हें फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया तो इनका खून खौलने लगा। सिकंदर बख्त को गोली मार देने को दिल चाहा, मगर वो अपनी सियासी, समाजी और ख़ानदानी साख के पेश नज़र ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। दुर फिटे मुँह, गुस्सा चढ़ा रहता है ये सारा बेहिस्सों का ख़ानदान, कमीने लोग। वो सीधे डॉक्टर नैयरा के क्लिनिक आ गए। अमल 3 घंटे बाद होश में आई तो इसे यूं लगा जैसे इसका सब कुछ लुट चुका है। वो जिंदा दरगोर हो चुकी है, खाली गोद, उजड़ी मांग, वीरान आंखें और गमज़दा दिल इसे ज़िंदगी की रमक तक से महरूम कर चुके थे। ईशा के रोने की आवाज़ इसके कानों में गूंज रही थी। सिकंदर बख्त का "मैं तुम्हें तलाक देता हूँ" का मनहूस जुमला इसका दिल चीर रहा था। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। आसिया इन तीनों से नजरें नहीं मिला पा रही थी। दादाजी के पास चले, अमल ने रोते हुए कहा तो इसकी खराब हालत के बावजूद सरदार अकबर खान, अनीसा बेगम और आसिया बेगम इसे लेकर गाँव हवेली में आ गए। दादाजी, दादाजी, अमल ने तड़पते चीखते लहजे में इन्हें पुकारा तो हवेली के दरो बाम हिलकर रह गए। अमल, मेरा बच्चा, क्या हुआ? सोना, क्यों रोती है मेरी शहजादी बेटी? सरदार मजहर खान मगरिब की नमाज अदा करके फारिग हुए थे। इसकी आवाज़ पर इनका दिल दहल गया। परेशान होकर कमरे से बाहर निकले तो अमल को बेहाल देखकर तड़प कर इसके चेहरे को हाथों में थाम कर पूछा, दादाजी, इसने ईशा को छीन लिया और मुझे तलाक दे दी दादाजी। वो इनके बाजू पकड़कर हिचकियां ले लेकर रोते हुए बोली, क्या? सरदार मजहर खान गिरते गिरते बचे थे। आखिर वही हुआ जिसका इन्हें डर था। इन्होंने अमल के पीछे खड़े सरदार अकबर खान, अनीसा बेगम, आसिया बेगम और कमरे से निकलते अस्कर खान और राबिया को देखा। दादाजी, मुझे ईशा ला दे, वो इसे मार देगा। अमल ने रोते हुए कहा तो इन्होंने इसे अपने सीने से लगा लिया। इसके रोते हुए इन्हें सारी दुख भरी कहानी सुना दी जो अब तक छुपाती आई थी। अब हरफ बहरफ क्या सुनाया इसने। सरदार मजहर खान ने सिकंदर बख्त की इस पर मजालिम की कहानी इसकी अपनी जुबानी सुनी तो सदमे से वहीं ढेर हो गए। इसका ज़रा सा परेशान होना इनके लिए बाइस अजियत होता था। हल्की सी खराश पर वो बेचैन हो जाते थे। इसके आंसू देखकर तड़प उठते थे। फिर भला वो इस पर इतने जुल्म कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। इन्होंने ज़िंदगी से ही मुंह मोड़ लिया। वो इन्हें तड़प तड़प कर पुकार रही थी। हाँ, दादी ने चंगा किया। पहले खुद उसको जहन्नम में धकेला है, अब जब उस दादा जान की वजह से सारी मुसीबतें आई हैं ते अपना दुनिया तो मुंह मोड़ के चला गया। चलो, चंगी गल है, टाइम सिर वेले हुए। दादाजी, दादाजी उठे, आंखें खोल लें दादाजी। अब आपकी अमल किससे अपने दिल का हाल कहेगी? अमल इनके सीने से लिपटी बिलक रही थी और वो जो इसकी एक आवाज़ पर, एक पुकार पर दौड़े चले आते थे, आज इसके बार बार रोने, तड़पने और पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। और जिस वक्त इनका जनाजा उठाया गया, अमल बेहोश होगी। इसकी हालत किसी तौर संभल नहीं रही थी। मजबूरन स्वयं के अगले दिन इसे शहर डॉक्टर नैयरा के पास लाया गया। मिस अमल, आप तो बहुत बहादुर हैं, आपसे तो ज़िंदगी हौसला पाती है, फिर आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? मुझे बताएं क्या बात है? डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते? डॉक्टर नैयरा ने इसकी हालत बेहतर देखकर प्यार से पूछा। इन्हें ये प्यारी सी, कमसन और मासूम सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। इसे दुखी देखकर इन्हें सचमुच दुख हो रहा था। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो तो छुपाया नहीं जा सकता डॉक्टर साहिबा, मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी है। वो दुख से बोली। ओह नो, आई एम सॉरी, मगर अमल आप तो अभी 19 वर्ष की हैं, इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी आपके घर वालों ने? डॉक्टर नैयरा ने अफसोस करते हुए पूछा। पता नहीं, सारे माँ बाप समझते हैं कि इनका बिगड़ा हुआ और आवारा बेटा शादी के बाद सुधर जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। दादाजी इस खबर को सुनते ही इस दुनिया से चल बसे। मैं अकेली रह गई हूँ डॉक्टर साहिबा। वो बोलते बोलते दादाजी के जिक्र पर फिर से आबदीदा हो गई। हौसला रखें अमल, सब्र कीजिए। डॉक्टर नैयरा ने इसके शाने पर हाथ रखकर इसे दिलासा दिया। 3 दिन बाद वो घर आई तो सरदार अस्कर खान ने राबिया को तलाक देने का ऐलान कर दिया। हाँ, बड़ी मर्दानगी है। दूर बेटे मुँह सरदार अस्कर खान भी। राबिया रोती हुई अमल के पास आई और अपना दुपट्टा इसके पैरों में डाल दिया। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अमल ने फौरन दुपट्टा उठाकर इनके शाने पर रखा। अमल, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो। अस्कर खान को रोक लो, मुझे तलाक ना दे। मेरी कोख में इनका दूसरा बच्चा परवरिश पा रहा है। इनसे कहो मुझे अपने कदमों में पड़ा रहने दे। सिकंदर बख्त की सज़ा मुझे न दे। राबिया ने इसके आगे हाथ जोड़कर रोते हुए इल्तिजा की। सरदार अस्कर खान दरवाजे में खड़ा इसकी बात सुन चुका था। अमल ने इसकी तरफ देखा और राबिया के हाथ थाम कर इसे सुना लाला आपने? भाभी आपके बच्चों की माँ, इन्हें इनके भाई के किए की सज़ा नहीं देंगे आप, इसलिए कि इनका कोई कसूर नहीं। आप सब ने जानते बूझते मुझे इस घटिया शख्स के हवाले किया। अब अगर इसने अपना आप दिखा दिया तो हैरत किस बात की? हैरत कैसी और गुस्सा कैसा? अमल ने सरदार अस्कर खान को देखते हुए कहा। इसने हमारी इज्जत उछाली है। सरदार अस्कर खान ने स्पाट लहजे में कहा। और आप भी वही करना चाहते हैं जो इसने किया? तो आप में और सिकंदर बख्त में क्या फ़र्क रह जाएगा? जुल्म और ज्यादती आप मर्द करते हैं और इसका खमियाजा औरत को ही हर सूरत में भुगतना पड़ता है। लाला, आप भाभी को तलाक ना दे और ना ही कोई ताना देंगे। कुछ देना ही है तो मुझे ईशा ला दे, मेरी बेटी वापस ला दे मुझे, वो संजीदगी से बोली। दादाजी की ताज़ियत के लिए लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा तो हम सिकंदर बख्त को देख लेंगे। तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी, तुम फिक्र ना करो। अना है ना इसके पास और अपने बाप के घर है वो, इसलिए तो फिक्रमंद हूँ मैं। वो शख्स बाप बना ही कब है इसका? इसने तो मुझे अजियत देने के लिए ईशा को मुझसे छीना है। वो भराई आवाज़ में बोली। हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा, हम कोई हल निकालते हैं इस मसले का। सरदार अस्कर खान ने इसको सर को थपकते हुए कहा तो वो रोते हुए बोली। लाला, मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपनी बेटी को देख भी सकूंगी। मुझे लगता है जैसे ईशा मुझे अब नहीं मिलेगी।
مایوسی کی باتیں نہیں کرتے میری بہن، اور کدھر جائے گا سکندر بخت؟ اس کی بہن اس گھر میں حویلی میں ہے، سب اکٹھے رہتے ہیں، وہ عشا کو لے کر ادھر ہی آئے گا، بس تم حوصلہ رکھو، سردار عسکر خان نے اسے تسلی دی۔ سردار مظہر خان کے دسویں کے بعد ان کا خاندانی وکیل ان کی وصیت لے کر حویلی آیا۔ وصیت سن کر سب حیران رہ گئے۔ سردار مظہر خان نے عشا کے نام 2 کروڑ مالیت کی جائیداد کی تھی۔ عمل کے نام 50 مربع تو تھے، بنگلہ بھی تھا، اور زمینوں کی آمدنی اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرانے کی تاکید تھی۔ اس وصیت کی ایک شک ایسی تھی جس نے سب کو فکر میں مبتلا کر دیا۔ شک یہ تھی عشا کی جائیداد کو اس کی شادی کے موقع پر اس کے حوالے کیا جائے گا، اور اس سے پہلے اس کی آمدنی عمل عشا کی ماں کے پاس جمع رہے گی، اور اسے یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنی بیٹی عشا کی تعلیم و دیگر اخراجات اس آمدنی سے پورے کر سکے۔ خدا نخواستہ اگر عشا کو کچھ ہو جاتا تو ایسی صورت میں اس کی ماں عمل اس کی جائیداد کی مالک ہوگی، اور عمل کی جائیداد گھر اور خاندان کا کوئی فرد فروخت نہیں کر سکے گا۔ عمل اگر اس خاندان میں سکندر بخت کی بیوی کی حیثیت سے رہے گی تو اسے 35 سال کی عمر کے بعد اپنی جائیداد اپنے شوہر یا خاندان کے کسی دوسرے فرد کے نام کرنے کی آزادی ہوگی، مگر اس پر کوئی دباؤ یا جبر نہیں کیا جائے گا۔ اگر عمل کی شادی خاندان سے باہر ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں عمل کی جائیداد پر اس کے ماں باپ، بھائیوں اور کسی دوسرے فرد کا کوئی حق نہیں ہوگا سوائے عمل کی بیٹی عشا کے۔ خاندان سے باہر شادی کی صورت میں عمل اپنی جائیداد کسی بھی شخص کے نام کرنے یا فروخت کرنے کا قانونی حق رکھتی ہے۔ باقی جائیداد سردار مظہر خان نے اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان مساوی تقسیم کر دی تھی۔ ان سب کو خاندان کے بیٹیوں کے نام اتنی بڑی جائیداد کر دیے جانے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اب سردار اکبر خان، سردار عسکر خان اور سردار انور خان جائیداد کو گھر میں خاندان میں رکھنے کے طریقے ڈھونڈ رہے تھے۔ سکندر بخت کو سب نے حسب توفیق لعن طعن کیا۔ سردار عسکر خان تو باقاعدہ سکندر بخت سے دست و گریباں ہو گیا۔ سردار اکبر خان اور سردار انور خان نے بیچ میں پڑھ کر انہیں چھڑایا۔ سکندر بخت نے جھوٹے منہ ان سب سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگی۔ عشا شہر میں انا کے پاس تھی۔ آسیہ بیگم بھی اس کی دیکھ بھال کی غرض سے شہر چلی گئی، اور بڑوں میں یہ طے پایا کہ عمل کو حلالہ کے عمل سے گزار کر دوبارہ سکندر بخت سے بیاہ دیا جائے تاکہ اس کی جائیداد وہ سب اپنے نام کرا سکے۔ لعنت اس خاندان تے لعنت ہے۔ ویسے ان کے ساتھ کچھ برا ہونا چاہیے، رائٹر کو ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ کرنا چاہیے جو جتنے یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں نا۔ عمل کے غیر شادی شدہ، بیوہ یا طلاق یافتہ ہونے کی صورت میں بھی جائیداد عمل ہی کے نام رہنی تھی۔ اس کے استعمال کا حق دوسروں کو صرف اس صورت میں مل سکتا تھا کہ وہ اس کو محبت اور عزت سے رشتوں کے ریشے میں باندھ کر رکھیں گے۔ عمل اس ساری منصوبہ بندی سے بے خبر تھی۔ عشا کے لیے وہ اتنا روئی کہ اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ اس نے عشا کو اللہ کی امان میں دے دیا تھا۔ وہ سب عشا کو اس کی شادی اور سکندر بخت کے پاس دوبارہ واپسی کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بہن، بیٹی اور بھتیجی کی محبت پر دولت کی محبت غالب آ گئی تھی۔ لعنتی لوگ۔ عمل اپنی خراب صحت کے باعث شہر واپس آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نیرہ سے اس کا علاج ہو رہا تھا۔ رابعہ بھی ڈلیوری کے لیے شہر آئی تھی۔ انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ ڈاکٹر نیرہ نے ان کا کیس کیا تھا، اور رابعہ کی بیٹی کو دیکھ کر عمل کو ایک بار پھر عشا بے طرح یاد آنے لگی۔ رو رو کر اسے بخار چڑھ گیا۔ وہ ڈاکٹر نیرہ سے چیک اپ کروانے آئی، جب وہ حاج احمد بھی اتفاق سے وہاں چلے آئے تھے، اور عمل کو دیکھتے، اس کی باتیں سنتے، ان کے دل کے در خود بخود عمل کے لیے واہ ہو گئے تھے۔ اور جب وہ حاج احمد کے رشتے کی بات اس کے کانوں تک پہنچی تو اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ حاج احمد وہی ہیں جنہوں نے ڈاکٹر نیرہ کے کلینک میں اس کا موبائل اسے لا کر دیا تھا۔ عمل نے دوسری شادی کا سنتے ہی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ عمل، اگر تم عشا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں وہ حاج احمد سے شادی کر کے طلاق لینا ہوگی اور دوبارہ سکندر بخت سے شادی کرنا ہوگی، ورنہ عشا تمہیں نہیں مل سکے گی۔ انیسہ بیگم نے اسے قائل کرنا چاہا۔ سب سے پہلے تو بندہ ایسی ماں کو فائر مارے، بلکہ ان سارے خاندان کو نا ایک لائن میں کھڑا کر کے ایک وڈی بندوق لے کے نا ایک کوئی فیر وجے کہ اگلے تو لے کے آخر تک چھلنی ہوئی ہوئے سارا۔ کیوں نہیں مل سکتی امی؟ اتنی چھوٹی بچی کو دنیا کا کوئی قانون اس کی ماں سے جدا نہیں کرتا۔ میں کورٹ میں جاؤں گی عشا کے حصول کے لیے۔ میری بیٹی کو آپ سب سکندر بخت سے واپس دلانے میں ناکام رہے ہیں، آپ نے کوشش ہی نہیں کی، ورنہ وہ تو عشا کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ نہ جانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ سکندر بخت مجھے طلاق دینے کے باوجود اس خاندان کا فرد ہے، حویلی میں آتا جاتا ہے۔ آپ میں سے کسی نے اس کے مکروہ فعل پر شرمسار نہیں کیا۔ اب آپ مجھے پھر سے اس جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں دوبارہ سکندر بخت کا بخت نہیں بنوں گی۔ عمل نے سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ عمل بیٹی، ماں تو اپنی اولاد کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے، اپنی ہر خوشی سے سونپ دیتی ہے، کیا تم نہیں کرو گی؟ دیکھو بیٹی، تمہارے بابا نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ ہمارے خاندان میں ایک بار طلاق ہو جائے یا خاندان میں کوئی بر نہ ہو تو لڑکی ساری زندگی کنواری بیٹھی رہتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی اجاڑ گزرے۔ انیسہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ لعنت انیسہ بیگم، ماں کو اس کو ماں کے نام پہ بلیک میل کریے، پہلے آپ تو ماں دا حق ادا کر دیں، ماں ہوندا۔ امی، سکندر بخت کے پاس رہنے سے بہتر ہے کہ میں ادھر ہی ساری زندگی اکیلی گزار دوں۔ ہمارے خاندان میں جو رسم و روایات رائج ہیں نا امی، وہ سب فضول ہیں۔ ہمارے مذہب میں اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارے مذہب نے تو متعلقہ اور بیوہ کو دوسری شادی کا حق دیا اور نیک مسلمان مرد کا حکم ہے۔ خاندان برادری کی کوئی شرط نہیں ہے۔ میں شادی نہیں کروں گی اور عشا کو کورٹ کے ذریعے حاصل کروں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔
ایسا کر کے تم خاندان کی عزت نیلام کرو گی. روز اخبارات میں ہمارے خاندان کے بارے میں الٹی سیدھی خبریں لگے گی. جو بات گھر میں اسے باہر اچھالنے کی کیا ضرورت ہے؟ سردار اکبر خان جانے کب آئے تھے؟ ان کی باتیں سن کر اس کے کمرے میں آتے ہوئے روب سے بولے. عزت آپ کے بھتیجے نے اچالی ہے، میری بھی اور اس خاندان کی بھی. حیرت ہے، اتنے بڑے جاگیردار اور سیاستدان ہو کر آپ سکندر بخت جیسے بگڑے ہوئے میرزادے سے میری بیٹی نہیں مجھے دلوا سکتے؟ بابا جان، آپ تو اپنی بیٹی کو اس کا حق نہیں دلوا سکتے تو اسمبلی میں بیٹھ کر اپنے حلقے کے لوگوں کو انصاف، حق اور روزگار کیسے دلوائیں گے؟ تمہارے اندر بابا سائیں کی روح بول رہی ہے. دیکھو پتری، ہمیں اپنے خاندانی ساکھ ہر قیمت پر برقرار رکھنی ہے. تم شادی نہیں کرو گی تو تمہاری ماں بھی تمہاری طرح طلاق یافتہ کہلائے گی. سردار اکبر خان نے بے رحمی سے کہا. نہ سائیں، ایسی بات نہ کرے سائیں، میں اسے سمجھا لوں گی، منا لوں گی اسے، یہ کرے گی شادی. انیسہ بیگم نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھیگتے لہجے میں کہا. عمل تو حیرت و تعصب سے اپنے باپ کو تک رہی تھی. اتنے کم عرصے میں اتنے بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہوئے تھے. وہ دکھ کے گہرے سمندر میں ڈوبتی جا رہی تھی. سمجھا لو اس کو، ورنہ تم اور تمہاری بہو بھی اپنے باپ کے گھر جا کر بیٹھو گی. طلاق دینے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، سردار اکبر خان نے روب سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے. رابعہ نے روتے ہوئے عمل کے سامنے اپنا دوپٹہ پھیلا دیا. ایک تو رابعہ دوپٹہ ہی لتھیا رہندا عمل دے سامنے پھیلان واسطے. عمل، میری مدیحہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، تمہاری عشا سے بھی چھوٹی، وہ رول جائے گی. خدا کے لیے عمل، اپنی عشا کی خاطر وہ حاج احمد سے شادی کر لو. جیسا بابا سائیں کہتے ہیں ویسا کرو. میرا اور اپنی ماں کا سہاگ بچا لو. ہمارا مستقبل اب تمہارے ہاتھ میں. عمل، رابعہ نے پرنم لہجے میں کہا. ادھر بندے تو ویسے بندہ فیر ہی مار دے. ہاں عمل، مجھے اس عمر میں طلاق کے دھپے سے بچا لو. بیٹی میں کدھر جاؤں گی؟ میرے ماں باپ تو کب کے مر کھپ گئے. تیرے انکار سے یہ خاندان بکھر جائے گا، ہم دونوں برباد ہو جائیں گے. تیرے باپ بھائی اور چاچا سکندر بخت سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، بدنام ہو جائیں گے. ہم سب لوگ تھو تھو کریں گے. بیٹی، تیرے دادا جی کا نام رسوا ہو جائے گا. یہ خاندان دشمنی کی بھینٹ چڑھ جائے گا. تجھے تیری عشا کا واسطہ، مان لے ہماری بات، وہ حاج احمد سے شادی کر لے. انیسہ بیگم نے اس کی تھوڑی پکڑ کر روتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا تو وہ بے بس ہو گئی. ماں اور بھابھی کو طلاق یافتہ نہیں دیکھ سکتی تھی. سکندر بخت شرمندہ اپنے کیے پر، وہ تم سے معافی مانگنے کو تیار ہے. وہ محبت کرتا ہے تم سے، اسے یہ احساس دیر سے ہوا پر ہو گیا ہے. رابعہ نے اس کا دل سکندر بخت کی طرف سے صاف کرنا چاہا. یہ پتہ نہیں میرا نا مجھے غصہ آ رہا ہے ان سب کے اوپر. میرا دل کر رہا ہے میں مار دوں ان کو، کوئی شے فیر ہی مار دوں. احساس اور سکندر بخت دو متضاد چیزیں ہیں بھابھی. وہ قرآن اٹھانے کو تیار ہے. جو شخص اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ کچھ بھی اٹھا سکتا ہے، اور میرا اس پر سے اعتبار اٹھ چکا ہے. عمل نے تلخی سے کہا. اگر تم نے دوبارہ سے شادی نہ کی تو رابعہ کی طلاق کی صورت میں وہ عشا کو جان سے مار دے گا. انیسہ نے معاملے کی سنگینی کا احساس دلاتے ہوئے کہا تو عمل کے دل میں تیر پیوست ہو گیا. اس کی روح تڑپ اٹھی. اس کی ممتا کو بلیک میل کر رہا تھا وہ شخص، اور وہ ماں تھی. اسے اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے، اپنی ماں کا سہاگ قائم رکھنے کے لیے، اپنی بہاوچ کا گھر آباد رکھنے کے لیے زہر کا یہ پیالہ پینا ہی تھا. اور آپ سب اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں نا. یہ سرداروں کی عورتیں ہیں، اور وہ سردار ہیں جو ایک بے بس اور معصوم عورت کو اپنی ازنا اور فضول روایات کی بھینٹ چڑھانے کے لیے بےتاب ہیں. میں ماں ہوں، میرے ساتھ اب اگر کسی نے برا کیا یا مجھے دھوکہ دیا تو وہ خود بھگتے گا. میں آپ دونوں کے ماتھے پر طلاق کا بدنما داغ نہیں لگنے دوں گی. عشا مجھے ملتی ہے یا نہیں، یہ میرا نصیب ہے. اگر میری اس قربانی سے آپ سب کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے بیاہ دیں. وہ حاج احمد سے میں اپنی بیٹی کو پانے کے لیے گڑوا گھونٹ پینے کے لیے تیار ہوں. عمل نے تھکے ٹوٹے اور شکستہ لہجے میں کہا تو ان دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. خود غرض، سیلفش، کمینے لوگ. انیسہ بیگم نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوم لیا اور یوں وہ حاج احمد کی دلہن بن کر وہاج کے نئے گھر گلشن وہاج آ گئی. سکندر بخت نے اس سے اپنے رویے کی شادی سے پہلے معافی بھی مانگی، اپنی محبت کا اظہار بھی کیا، مگر عمل کا ایک ہی جواب تھا. میں اس پل سے رات سے گزرنے کے لیے صرف عشا کی خاطر تیار ہوئی ہوں، ورنہ تم تو اب اگر آب کوثر میں بھی دھل کر آ جاؤ تو میں تمہارا اعتبار نہیں کروں گی. اور عمل کے اس جواب نے سکندر بخت کے اندر انتقام کی آگ سلگا دی. رات دھیرے دھیرے بھیگ رہی تھی. عمل نے آج کی شب سب کچھ وہاج کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا. وہاج ساری حقیقت جاننے کے بعد بھی اپنے ذہن میں اٹھتے سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے تھے. عمل نے روتے ہوئے کہا. میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، میں تو شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں مجبور ہو گئی تھی. امی اور بھابھی کا گھر بسا رکھنے کی خاطر اور عشا کی زندگی کی خاطر میں نے ان کی بات مان لی. میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ جب میرے گھر کے سارے مرد خود غرض اور بے حس ہیں، جب سکندر بخت جیسا شخص شوہر کے روپ میں وحشی درندہ ہے تو آپ بھی ویسے ہی ہوں گے، ان سب جیسے. اور جب میں آپ سے طلاق کا مطالبہ کروں گی تو آپ مجھے غصے میں آ کر مارے پیٹیں گے اور پھر طلاق دے دیں گے. اور یہ سب تو میرے ساتھ ہو چکا تھا نا، اس لیے مجھے دوبارہ اس عمل سے گزرنے کے لیے خود کو تیار کرنا پڑا تھا. مگر آپ تو بالکل بھی ویسے نہیں نکلے. آپ تو ان سب سے مختلف ہیں، سب سے الگ ہیں. مرد آپ جیسے اعلیٰ ظرف کشادہ دل و خیال رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، مجھے آپ کے پاس رہتے ہوئے احساس ہوا ہے. میرے دادا جی کے بعد آپ ہیں جو واقعی بہت اچھے انسان ہیں، اور میں آپ سے طلاق کی بات کر کے اس مقصد کے لیے آپ سے شادی کر کے اپنی ہی نظروں میں گر گئی ہوں. میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر میں کیا کرتی. میرے چاروں طرف رشتوں کا حصار تھا. میرے بڑے تھے
امل آپ نے مجھے پہلے یہ سب بتا دیا تو کم از کم میرا دل دکھانے کی ٹینشن سے تو آپ کو نجات مل جاتی۔ آپ عظیم ماں ہیں، جانثار بیٹی اور ایک بہادر لڑکی ہیں۔ سکندر بہت بدبخت اور بیوقوف تھا جس نے آپ کی قدر نہیں کی۔ اگر عقل مند ہوتا تو آپ جیسی پرخلوص لڑکی کی پرستش کرتا، آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیتا۔ وہ آپ کے قابل ہی نہیں تھا امل، وہاز نے اس کی آنچل سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے دل سے کہا۔ اور میں آپ کے قابل نہیں تھی۔ آپ تو بہت قابل اور مخلص انسان ہیں، لیکن آپ کو آپ کے معیار کی لڑکی نہیں ملی۔ وہ انہیں عقیدت سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ تڑپ کر بولے، پلیز امل ایسا مت کہیے۔ یہ الفاظ، یہ خیالات میری محبت کے شایان شاہ ہرگز نہیں ہیں۔ کبھی خود کو میری نگاہوں سے دیکھیں تو آپ جان جائیں گی میری آنکھوں کو آپ کی صورت کے سوا کوئی صورت نہیں بھاتی۔ میرے دل سے پوچھے امل، جو آپ کے بعد اب کسی اور کو اپنے اندر سمونے کی آرزو بھی گناہ سمجھنے لگا ہے۔ میری روح کو محسوس کر کے سوچے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کو پا کر کتنی پرسکون اور سرشار رہنے لگی ہے۔ آپ کی اس محبت نے ہی تو مجھے بے بس کر دیا۔ جو بات میں نے آپ سے مہینے بعد کہنی تھی، ایک ہفتے بعد ہی کہہ دی، کیونکہ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ اگر میں آپ کے ساتھ زیادہ دن رہی تو پھر کبھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ وہ بے بسی اور معصومیت سے دل کی بات کہہ کر انہیں نہال کر گئی، اور وہ آج اس کی محبت کے اس سادہ سے مگر معصوم اظہار پر بے حد خوش تھے۔ امل میری جان، ہم عشاء کو کورٹ کے ذریعے حاصل کریں گے۔ وہ اس کے ہاتھ چوم کر بولے تو اس نے حیرت اور مسرت سے انہیں دیکھا۔ امل، جن سے پیار کیا جاتا ہے نا، ان کی ساری چیزوں اور ہستیوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، اور وہ معصوم بچی ماں کی ممتا بھری آغوش کے بغیر کس حال میں ہوگی یہ میں سمجھ سکتا ہوں، اور میں آپ کو روتے تڑپتے اور بلکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بس آپ مجھ سے طلاق والی بات مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کو اس ظالم شخص کے پاس دوبارہ نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولے، کوئی بھی عورت اپنی مرضی یا خوشی سے اپنا گھر برباد نہیں کرتی۔ میں تو امی کی خاطر، عشاء کی خاطر پھر سے جہنم میں جانے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ حاضنے سے یقین دلایا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ بھیگتی آواز میں بولی۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ آپ پر تو اعتبار ہے، لیکن اس بدبخت پر اعتبار نہیں ہے، ان سب پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ اپنی بہن، بیٹی، بچی کے ساتھ چال چل رہے ہیں۔ ان سب کی باتوں پر عمل کر کے میں نے آپ کو بھی ہرٹ کیا۔ اگر آپ نے اس سلسلے میں کوئی عملی قدم اٹھایا تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیسا نقصان امل؟ آپ سے شادی کے بعد جب میں میکے گئی تھی تو میں نے بابا جان، عسکر لالا اور چچا جان کی باتیں سنی تھی کہ اگر آپ نے مجھے طلاق نہ دی تو آپ کو مار دیں گے، یا اگر آپ نے عشاء کو عدالت کے ذریعے حاصل کرنے میں میری مدد کی تو بھی وہ ایسا ہی کریں گے۔ آپ سے طلاق کا مطالبہ اس وجہ سے بھی میں نے جلدی کر دیا، مجھے ڈر تھا کہ وہ آپ کو مروا نہ دیں، اور پھر میں نے لالا کے کہنے پہ بہانہ بنا دیا کہ آپ اپنی پراپرٹی میرے نام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کچھ دن بعد آپ سے وہ بات کروں گی۔ دراصل میں کچھ وقت چاہتی تھی تاکہ کوئی حل ڈھونڈ سکوں، ایسا حل جس سے آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ امل نے مزید انکشاف کیا تو وہ حاج کے دل میں اس کی محبت اور عزت مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ بہت حساس اور محبت بھرے دل کی مالک تھی، مخلص تھی، یہ وہ بخوبی سمجھ رہے تھے۔ امل، آپ میری سلامتی چاہتی ہیں؟ ہر بیوی اپنے شوہر کی سلامتی چاہتی ہے، اور مجھے آپ کی زندگی کی قیمت پر اپنی بیٹی نہیں چاہیے۔ اسے تو شاید میں نے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں اسے کبھی بھی نہیں دیکھ سکوں گی، وہ مجھے نہیں مل سکے گی۔ میں تو اسے اللہ کے حوالے کر آئی تھی، میں تو اسے یاد بھی نہیں ہوں گی۔ یہ دیکھیں، یہ میری عشاء کی تصویر ہے۔ امل نے بھیگتی آواز میں کہا اور اپنے تکیے کے نیچے سے ایک تصویر نکال کر انہیں دکھائی۔ ہاؤ کیوٹ، ماشاءاللہ، یہ تو آپ کا بچپن ہے، بہت پیاری بیٹی ہے، ہم اسے ضرور حاصل کریں گے۔ وہ حاج نے تصویر اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، نہیں، آپ ان پر کچھ ظاہر نہیں کریں گے کہ آپ سب کچھ جان چکے ہیں۔ وہ آپ کو مار دیں گے اور میں پھر سے ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں گی۔ آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ کو میرے سر کی قسم، آپ اس معاملے میں ان سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ امل نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بے قراری سے کہا تو انہیں اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ ان کی سلامتی کے لیے کس قدر فکر مند تھی، اسے تو رب نے محبت کی مٹی سے بنایا تھا۔ امل، اتنی چھوٹی بچی کو ماں کے پاس رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں کل ہی سرمد کے والد امجد انکل سے بات کروں گا، وہ بہت اچھے وکیل ہیں، میں انہیں رازداری سے ساری بات بتاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ حاج نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے ان سب سے، انہیں مجھ سے نہیں، میرے نام ہونے والی جائیداد سے محبت ہے۔ خاندان سے باہر شادی کی ہی اس لیے تھی انہوں نے کہ مجھے طلاق دلوا کر دوبارہ خاندان میں بیاہ دیں اور جائیداد پر قبضہ جما لیں۔ میں سمجھتی رہی کہ انہیں میرا اور میری بیٹی کا خیال ہے، وہ میرے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، مگر اب مجھے اپنے کانوں سے سننے کے بعد سمجھ آ گئی ہے کہ وہ صرف اپنے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ وہ اس جائیداد کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں، مجھے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ وہ پرنم لہجے میں انہیں مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے بولی، میرے جیتے جی وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنا دم ہے مجھ میں کہ میں اپنی بیوی کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ واد نے سنجیدہ اور پرعزم لہجے میں کہا، پلیز امی، بابا اور لالا کے سامنے کچھ مت کہیے گا، آپ کو میری قسم، وہ میرے ساتھ جو چاہے سلوک کریں، آپ وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ سامنے نہیں آئیں گے، آپ نہیں بولیں گے اس معاملے میں، پلیز۔ وہ ملتجی اور بھیگے لہجے میں بولی۔ وہ تڑپ کے، امل میری جان، آپ کیوں مجھے اپنی قسم دے کر میرے ہاتھ پاؤں باندھ رہی ہیں؟ میں سب کچھ جاننے کے بعد خاموش کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ قانون سے مدد لینا ہمارا حق ہے، اور میں شوہر ہوں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ میری بات مان لیں، ورنہ وہ آپ کو مار دیں گے، مجھے بیوہ کر کے آپ کی جائیداد بھی ہتھیا لیں گے، اور پلیز فہاز، آپ سوچیں تو ذرا، آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ کیا آپ مجھے ساری زندگی دکھوں کے حوالے کر کے سکون سے رہ سکیں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں امل، نہیں میری جان، اوکے، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن امجد انکل سے مشورہ ضرور کروں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ فی الحال تو آپ کو آرام کرنا چاہیے، 3 بجنے والے رات کے، اب آپ سو جائیں اور اب رونا نہیں۔
آپ کی طبیعت خراب ہو جائے کہ میری زندگی چاہتی ہے نا، تو میری خاطر اپنا خیال رکھا کریں عمل، چلے شاباش لیٹ جائیں۔ وحاج نے محبت اور نرمی سے کہا اور اسے بستر پر لٹا کر کمبل اس کے اوپر پھیلا دیا۔ آئی لو یو سویٹ ہارٹ، گڈ نائٹ۔ وحاج نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا اور اس کی پیشانی چوم کر اٹھ کر اس کے کمرے کی لائٹ آف کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عمل انہیں سب کچھ بتا کر ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، ان کے پیار بھرے لمس کو محسوس کرتے ہوئے نیند کی وادی میں چلی گئی۔ صبح وحاج تو 9 بجے بیدار ہو گئے لیکن عمل ابھی تک سو رہی تھی۔ وحاج ناشتہ کر کے تیار ہو گئے اور عمل کو ایک نظر دیکھنے کے بعد شاداں کو اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے آفس کے لیے نکل گئے۔ عمل ظہر کی اذان کان میں پڑنے پر گہری نیند سے جاگی۔ وہ حیران تھی کہ وہ اتنی دیر تک سوتی رہی ہے، بہت دنوں بعد اسے اتنی میٹھی اور گہری نیند آئی تھی، شاید اس لیے کہ وحاج کو ساری حقیقت بتا کر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آ گئی۔ شادہ کھانا تیار کر چکی تھی، اس نے کھانا کھایا، کچھ دیر اخبار کا مطالعہ کیا، پھر اپنے کپڑے وارڈروب میں سے نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ نہا کر تازہ دم ہو گئی۔ بوٹل گرین کلر کی گرم شلوار قمیض دوپٹے میں جس پر آف وائٹ دھاگے سے ہلکی ہلکی کڑھائی کی گئی تھی میں وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل لگایا، بال خشک کر کے ہیئر بینڈ میں مکید کیے، اور جس وقت ڈرائنگ روم میں ظہر کی نماز ادا کر کے جائے نماز لپیٹ رہی تھی، وحاج اور سرمد ایک ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ دونوں نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا تو اس نے چونک کر نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ وعلیکم السلام بھابی، کیسی ہیں آپ؟ سرمد نے وحاج کے ساتھ آگے آتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں سرمد بھائی؟ اس نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ میں صبح سے خاصا مشکل میں ہوں بھابی، سنبھالے اپنے سرتاج کو۔ سرمد نے یہ کہتے ہوئے وحاج کے دائیں شانے اور بازو پر پڑا کوٹ ہٹاتے ہوئے کہا تو وحاج کے دائیں بازو پر کندھے سے نیچے اور کوہنی سے اوپر سفید پٹی بندی دیکھ کر عمل کے خوف سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ او یار، ایڈی مشکلات تلے پہنچے، پیسان اوپر پچا دیتا۔ یہ کیا ہوا سرمد بھائی؟ وہ جانماز پر صوفے پر رکھ کر تیزی سے بے قراری سے وحاج کی جانب لپکی اور وحاج اپنی ساری تکلیف اس کی بے قراری کو دیکھ کر بھول گئے۔ کچھ نہیں بھابی، معمولی سا زخم ہے، انشاءاللہ بہت جلد بھر جائے گا۔ مگر یہ زخم انہیں آیا کیسے؟ کہ کسی سے جھگڑا ہوا ہے؟ عمل کی بے چینی اور بے قراری عروج پر تھی، پریشان اور ہراساں لہجے میں پوچھا۔ آپ کو یہ شکل جھگڑنے والی لگتی ہے؟ سرمد نے مسکراتے ہوئے وحاج کے چہرے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے پوچھا۔ نہیں مگر وحاج، آپ بتائیے نا، کہیں وہ ایک دم سے سکندر بخت کے انتقامی مزاج کا سوچ کر مزید خوفزدہ ہوگی۔ باتیں دھوری چھوڑ کر وحاج کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کا ایک ہاتھ ان کے بائیں بازو پر رکھا تھا اور دوسرا ان کے سینے پر اتنی نرمی سے کہ ان کے من کو گدگدا رہا تھا۔ عمل، ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ تو اتفاق سے ہو گیا تھا۔ جی ہاں، اتفاق سے گولی لگی ہے، سرمد نے انکشاف کیا۔ گولی؟ عمل کی روح تک لرز گئی۔ ان کے سینے پر رکھا اس کا ہاتھ تیزی سے مٹھی کی صورت میں سمٹ گیا، چہرے پر خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ وحاج جس کے خوف کا سبب سمجھ رہے تھے، وہ ان کے لیے کتنی فکر مند تھی وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے۔ اصل میں بھابی ہوا یوں کہ یہ موصوف بینک سے کچھ رقم نکلوانے گئے تو ساتھ مجھے بھی لے گئے۔ اتفاق سے وہاں 2 عدد نقاب پوش ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے سب کو ہینڈز اپ کروا دیا اور سب کی رقم لوٹنے لگے۔ وحاج نے موبائل پر اپنے ایس پی دوست کو چپکے سے میسج کر دیا کہ بینک میں ڈاکہ پڑ رہا ہے، فوراً پہنچو۔ مگر پولیس کے پہنچنے سے پہلے ڈاکو ہم تک پہنچ گئے۔ انہوں نے ہم سے رقم نکالنے کے لیے کہا، وحاج نے انکار کر دیا۔ بس ڈاکو بھائی برا مان گئے۔ ایک ڈاکو کو تو میں نے ٹانگ پھنسا کر فرش پوش کر دیا اور بینک میں موجود دوسرے آدمی بھی اپنی بہادری دکھانے آ گئے۔ ہم اس کو قابو کرنے میں لگے تھے اور یہ موصوف دوسرے ڈاکو سے نمبرز آزمات تھے کہ ڈاکو نے گولی چلا دی۔ سچ شکر کہ گولی اس کے بازو کو چھو کر گزر گئی، خدا نہ خواستہ ہڈی کا معائنہ کرنے رک جاتی تو بہت مشکل ہو جاتی۔ اتنی دیر میں پولیس پہنچ گئی اور ہم ڈاکو کے پولیس کے حوالے کر کے ہسپتال چلے گئے۔ وہاں وحاج کی مرہم پٹی کروائی اور ڈاکٹر نے نسخے کے مطابق دوائیں خرید کر یہاں چلے آئے۔ یہ ہے A to Z سٹوری۔ میں نے تو واقعی سٹوری سنائی ہے۔ سرمد نے نہایت سنجیدگی سے ساری بات بتا دی مگر عمل کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ عمل نے وحاج کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، وحاج نے مسکرا کر جواب دیا۔ بھابی یقین نہ آئے تو ان ڈاکوؤں کو دیکھ لیں، جا کر حوالات میں بند ہے۔ میں ان خبیثوں کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی جنہوں نے میرے شوہر پر گولی چلائی ہے۔ اور آپ دونوں کو کیا ضرورت تھی ان ڈاکوؤں سے الجھنے کی؟ جن لوگوں کا دین ایمان صرف پیسہ ہونا، وہ انسانی زندگی کی اہمیت نہیں سمجھ سکتے۔ آپ دونوں کو اگر کچھ ہو جاتا تو آپ کی فیملیز میں کیسی قیامت برپا ہو جاتی، اس کا اندازہ ہے آپ دونوں کو؟ عمل نے نہایت سنجیدہ، پریشان اور فکر مند لہجے میں کہا تو دونوں خجالت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر عمل کو دیکھ کر ایک ساتھ بولے، سوری۔ اچھا آپ بیٹھیں اور سرمد بھائی مجھے دواؤں کی تفصیل بتا دیں، کب کھلانی ہے اور کتنے وقفے سے کون سی دوا کتنی مقدار میں کھلانی ہے۔ وہ وحاج کو بازو سے پکڑے انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے سرمد سے مخاطب تھی۔ سرمد نے اسے ساری تفصیل سمجھا دی، دعاؤں کا لفافہ اسے دے دیا۔ اوکے یار، اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، میں رات کو فون کروں گا۔ سرمد نے وحاج کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اوکے، تھینک یو یار۔ وحاج نے اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ سرمد بھائی میں کھانا لگواتی ہوں، آپ کھانا کھا کر جائیے گا۔ عمل نے کہا۔ شکریہ بھابی، پھر صحیح، ابھی تو میں گھر جاؤں گا، پھر ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ سرمد نے مہذب لہجے میں کہا۔ مجھے فون پر بتا دینا سرمد، وحاج نے دیکھتے ہوئے کہا۔ بتا دوں گا، ابھی تو تم کھاؤ پیو اور آرام کرو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، شکریہ سرمد بھائی۔ عمل نے وحاج کے سلسلے میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ہنس کر بولے، شکریہ کیسا بھابی، یہ تو میرا فرض تھا، آخر وحاج میرا جگری دوست ہے، اس کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ اپنی جان آپ دونوں ہی بچا کر رکھیں، آپ کے بیوی بچوں کو آپ کی جان کی، امان کی بہت ضرورت ہے۔
अमल ने मुस्कुरा कर कहा तो वो दोनों हंस पड़े। सरमद के जाने के बाद अमल ने शादा को फहाज के लिए यखनी बनाने के लिए कहा और फहाज को लेकर इनके बेडरूम में आ गई। फहाज की सफ़ेद शर्ट पर खून के धब्बे जम चुके थे। अमल का दिल बेकल हो रहा था, तड़प रहा था, आंखें आंसू से भर रही थी। इसने फहाज की रिस्ट वॉच उतार कर साइड पर रखी। इनकी टाई की नोट पहले से खुली हुई थी, वो उतार कर रखी। फहाज ने देखा इसके गुलाबी रुखसारों पर आंसुओं की शबनम बरस रही थी। वो बेकरार होकर इसकी थोड़ी इसके चेहरे के देखते हुए बोले, आप रो रही हैं? तो क्या खुश होना चाहिए मुझे? वो रोते हुए बोली। आपको किसने कहा था डाकुओं से उलझने को? पैसे आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती तो नहीं है? ले जाने देते इन्हें। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता तो? मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं आया आपको। अमल वहाँ जिसके पूरे इस्तेहकाक और मोहब्बत भरे बेकरार और भीगते तड़पते लहजे को महसूस करके दिलो जान से मसरूर और सरशार हो गए। अगर मुझे कुछ हो जाता तो आपके घर वालों का मसला खत्म हल हो जाता, इन्हें मेरे कत्ल की ज़रूरत पेश ना आती और मेरी प्रॉपर्टी भी आपके नाम हो जाती, मेरी बेवा की। प्लीज़ मत करें ऐसी बातें। वो रोते हुए इनकी बात काट कर बोली। वो ऐसा चाहते हैं, मैं तो ऐसा नहीं चाहती ना। वो रोते हुए फहाज के सीने से लगी। फहाज ने इसके गिर्द अपना बायां बाजू हमाइल कर लिया और इसके सर पर बूसा दिया। आई एम सॉरी अमल, आपने मुझे इस सारे मामले में खामोश रहने की कसम दे दी है। फिर मुझे बताइए अमल जान, मैं आपको अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर नहीं करेंगे। आपको मुझसे जुदा करने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे, तब आपको ईशा की खातिर रास्ता बदलना पड़ेगा। आपको इनसे लाख खतरा सही, इनकी बेतबारी सही, मगर वो आपको आपकी बेटी की वजह से अपने फ़ैसले को बदलने पर मजबूर कर देंगे। फहाज ने इसके सर में धीरे धीरे अपना हाथ फेरते हुए कहा, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तूफान में घिरे जहाज़ को साहिल की लाइट हाउस की बत्ती नज़र आ जाए तो वो मलाह नहीं बदलते, बल्कि जो इस मलाह को बदलने की कोशिश करे इसे समंदर में फेंक देते हैं। अमल ने भीगती आंखों से इन्हें देखते हुए बहुत मानीखेज और गहरी बात कही थी, जो मैंने समझ नहीं आई। अमल, फहाज ने बेहद हैरत, मुसर्रत और मोहब्बत से इसके चेहरे को देखते हुए इसके आंसू इसके आंचल से साफ करते हुए पूछा, अमल आपको मुझसे मोहब्बत है ना? अमल, मोहब्बत पता नहीं इसे मोहब्बत कहेंगे या कुछ और, मगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना हो तो मेरे पास तो कुछ भी बाकी नहीं बचता। मैं खुद को तपते सहरा में बेरिदा बेसाहिबान खड़ा हुआ महसूस करती हूँ और आपकी मौजूदगी में मुझे यूँ लगता है जैसे मैं किसी मजबूत किले में आ गई हूँ। महफूज पनाहगाह में खड़ी हूँ जहाँ कोई तूफान कोई आंधी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। डरती हूँ कि अगर इस किले से बाहर निकली तो रेजा रेजा होकर तिनका तिनका होकर बिखर जाऊंगी। अमल ने नज़रें झुकाई, इसके सीने पर सर रखे, सच सच अपने जज्बातों एहसासात इनके गोशगुजार कर दिए। फहाज तो इस लम्हे खुद को दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान समझ रहा था। अमल की बेपनाह मोहब्बत और अपनायत का ये रंग कितना जान फंसा है, ये कोई फहाज अहमद के दिल से पूछता। अमल, इंशाल्लाह मैं आपको बिखरने नहीं दूंगा। फहाज ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हैं। अमल ने सर उठाकर इनके चेहरे को देखा। आप भी तो बहुत अच्छी हैं। मैं कहाँ की अच्छी हूँ, कुछ भी तो नहीं दे सकी आपको। आप नहीं जानती अमल, आप मुझे क्या कुछ दे चुकी हैं और क्या दे रही हैं। फहाज ने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे को देखते हुए कहा, उफ, मैं भी कितनी पागल हूँ ना, कब से आपको तकलीफ में खड़े कर रखा है। आप बैठे, मैं आपकी शर्ट तब्दील करा देती हूँ, सारी ख़राब होगी। वो जल्दी से अपने आंसू साफ करके इन्हें बेड पर बिठाते हुए बोली। इन्होंने मुस्कुराते हुए अपने पाँव से बूट उतार दिए। अमल ने ड्रेसिंग रूम में जाकर इनके कपड़े निकाले। कमीज़ पहनने में फहाज को बाजू में दर्द हो सकता था, इस ख्याल से वो खुद ही इन्हें कमीज़ पहनाने चली आई। खूनालूद शर्ट फहाज उतार रहे थे, बाजू पर पट्टी बंदी होने की वजह से आस्तीनें फंस गईं। एक मिनट ठहरे, मैं अभी आती हूँ, अमल ने इनसे कहा तो उन्होंने आस्तीन से हाथ हटा लिया। ज़रा सी देर में अमल कैंची ले और इनकी कमीज़ की आस्तीन एक तरफ से काट दी। कमीज़ आसानी से इनके बाजू से अलग होगी। ये क्या किया आपने? वहाज धीरे से हंसकर बोले। आपको मज़ीद तकलीफ से बचाने के लिए किया, शर्ट का क्या और आ जाएगी। वो उन्हें कमीज़ पहनने में मदद देते हुए बोली। थैंक यू स्वीट हार्ट, आप जैसी केयरिंग बीवी तो किसी नेमत से कम नहीं। अच्छा अब आप आराम करें, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। वो मुस्कुराकर नरमी से बोली तो इन्होंने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। वो कमरे से बाहर चली गई और वह आज इसके मोहब्बत, खलूस, अपनायत भरे लम्स को, इसकी खुशबू को अपने रोम रोम में हलचल में जाता हुआ महसूस करते हुए मुस्कुरा दिए। रात को फहाद के सोने के बाद अमल इनकी हालत के पेश नज़र इनके बराबर ही बेड पर सो गई, जहाँ वो शादी के बाद इस दिन तक सोती रही थी। कमरे में टेबल लैंप की मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। रात की अचानक ही करवट लेते हुए वह हाथ के बाजू में दर्द उठा तो इसकी आंख भी खुल गई। निगाह सीधी अमल के चेहरे पर पड़ी। बाज पहले तो हैरान हुए, फिर इसके यहाँ सोने का सबब भी समझ गए कि वो इनकी तकलीफ़ के बायस यहाँ मौजूद हैं, ताकि बवक़्त ज़रूरत इनकी तीमारदारी कर सके। इनके दिल में इसकी मोहब्बत और भी बढ़ गई। यूं ही इसके मासूमियत और हुस्न और दिलकशी से पुरनूर चेहरे को मोहब्बत से देखते हुए इन्होंने बेख्तियार अपना हाथ बढ़ाया और इसके चेहरे को देखते हुए इसके बालों में नरमी से उंगलियां फेरने लगे। अमल चंद लम्हों में हड़बड़ाकर जाग गई। इन्हें जागते देखकर परेशान होकर इनका हाथ पकड़ते हुए उठ बैठी। वो बौखला गए। आज क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। वो खिजल से हो गए अपनी बेख्तियारी पर। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अमल सचमुच परेशान होकर पूछ रही थी। ठीक है, फिर? कुछ नहीं, यूं ही। कुछ तो है, प्लीज़ बताइए ना, आपने मुझे जगाया, कहीं दर्द हो रहा क्या? नहीं तो सच बताइए। सच बता दूं, मेरी आंख तो दर्द की वजह से खुली थी, फिर जब आपको अपने पास सोते देखा तो खुशी और बेखुदी में बेख्तियारी में मेरा हाथ आपकी रेशमी जुल्फ़ों में उलझ गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मेरी इस कदर बेख्तियाराना हरकत की वजह से आपकी नींद ख़राब हो गई।
انہوں نے صاحب کو بے اور قدر خجالت سے کہا۔ لوگ تو کسی کی زندگی خراب کر کے بھی سکون سے پھرتے ہیں، اور اب ذرا سی نیند خراب کر کے پشیمان ہو رہے ہیں۔ وہ محبت پاش نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ مجھے سب لوگ جیسا سمجھتی ہیں؟ بہاد نے اس طرف سامیہ نظروں سے انہیں سے دیکھا۔ نہیں، سب لوگ ایک طرف ہیں اور آپ اکیلے ایک طرف۔ اگر سب لوگ، خاص کر مرد، آپ کی طرح لونگ اور کیئرنگ ہو جائیں تو کسی کی بھی زندگی خراب نہ ہو۔ ایسے بے حس معاشرے میں خود غرضی، منافقت، ہرس و ہوس کے اس دور میں آپ ایسے انسان کا دم بھی غنیمت لگتا ہے۔ عمل نے انہیں پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دل سے کہا تو وہ اپنی ہی نظروں میں موت پر ہو گئے تھے۔ اس کا یہ یقین، اعتماد اور مان انہیں کسی خزانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے بولے، اب میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں جو آپ مجھے سب سے ممتاز مقام دے رہی ہیں۔ کسی انسان کو اتنا عظیم، بلند مرتبہ اور غلطیوں سے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان آخر انسان ہوتا ہے، اسے اتنا عظیم بے عیب نہ سمجھے کہ اس پر فرشتے کا گمان ہونے لگے۔ اور پھر اگر مجھ سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا میں آپ کو کسی کو ہرٹ کر بیٹھوں تو وہ ذرا سی غلطی مجھے آپ کی نظروں میں گرا دے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ سے غلطی ہوگی بھی تو آپ کو اس کا احساس ضرور ہوگا، اور یہ میرا عمل وحاج کا دل ہے، عمل وحاج کی نگاہیں ہیں۔ یہ دل اور یہ نگاہیں جو مقام آپ کو دے چکے ہیں، اس سے آپ کبھی گر ہی نہیں سکتے۔ عمل نے انہیں محبت اور عقیدت سے دیکھتے ہوئے دل سے کہا تو وہ کھیل اٹھے۔ سچ عمل؟ جی، اور اب آپ سو جائیں ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آپ کی باتیں سن کر تو میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اچھا، تو یہ زخم کیوں نہیں بھرا؟ عمل نے مسکرا کر اس کے زخمی بازو پر نگاہ ڈالی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، آپ کی محبت اور سچائی پا کر تو انسان کی روح کے زخم بھی بھر سکتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی محبت سے سرشار لہجے میں بولے، اللہ نہ کرے آپ کی روح پر کبھی کوئی زخم آئے۔ روح کے گھاؤ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ وہ عشاء کے تصور میں کھو کر کرب سے بولی، عمل ہم اپنی بیٹی کو لے آئیں گے۔ وحاج نے اس کی روح کے گھاؤ کو محسوس کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بولے، پتہ نہیں کیوں میرا دل اب اس خوش فہمی سے بہلتا نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرا اور عشاء کا ساتھ بس اتنا ہی تھا، وہ اب کبھی میری آغوش میں نہیں سمائے گی۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، عمل حوصلہ رکھیں، آپ تو بہت بہادر ہیں عمل۔ سوری، میں آپ کو مسلسل اذیت اور ٹینشن دے رہی ہوں۔ ہاں، وہ ممی ڈیڈی کو تو بتانا یاد ہی نہیں رہا کہ آپ کے زخمی ہونے کا۔ میں صبح فون کر دوں گی۔ اسے اچانک یاد ہوئے تو انہیں دیکھتے ہوئے بولی، نہیں عمل، جب تک انہیں معلوم نہیں ہے اچھا قوم کا پریشان ہو جائیں گے وہ۔ جب پتہ چل جائے گا تو دیکھا جائے گا، آپ انہیں میری اس حالت کا مت بتائیے گا۔ باز نے گہرا سانس لے کر سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، مگر وہ خفا ہوں گے کہ بتایا کیوں نہیں۔ میں سنبھال لوں گا، ڈونٹ وری۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، اب سو جائیں۔ وہ مسکرا کر اٹھتے ہوئے بولی، آپ کہاں چلی؟ وہ اسے بستر سے اترتا دیکھ کر پوچھ رہے تھے، کچن میں مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ کچھ کھائیں گے یا سوئیں گے؟ میں سوؤں گا، آپ کھائیں۔ اور عمل، آپ اپنے کمرے میں کھانے پینے کی اشیاء رات کو سونے سے پہلے رکھ لیا کریں تاکہ آپ کو رات کے وقت کچن میں نہ جانا پڑے۔ آج کو معلوم تھا کہ اس کی جو حالت ہے اس میں وقت پہ وقت بھوک لگتی ہے، اس لیے کہا، گڈ آئیڈیا، کل سے ایسا ہی کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑے۔ اگلی شب عمل وحاج کے ساتھ اپنی پرانی جگہ پر ہی سو رہی تھی کہ اچانک خواب میں ڈر کر چیخ مار کے اٹھ بیٹھی۔ اس کے لبوں پر عشاء کا نام تھا۔ وہ خوف اور پریشانی سے کانپ رہی تھی۔ وحاج بھی اس کی چیخ سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ عمل، کیا ہوا؟ اچانک کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ وحاج، وہ مار دے گا میری عشاء کو، میں نے خود دیکھا، اس نے میری بیٹی کو مارا ہے، وہ اسے مار دے گا، بہت ظالم ہے وہ۔ یا اللہ، میری بچی کو اپنی امان میں رکھنا، میں نے اسے تیرے حوالے کیا، پروردگار میری عشاء کو اس کے سفاک باپ سے بچانا مالک۔ وہ روتے ہوئے اٹک اٹک کر وحاج کو بتا رہی تھی اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہی تھی۔ وحاج اس کی اس حالت پر مسلسل ٹینشن اور دکھ سے، اس کے رونے تڑپنے سے، اس کے بچے کی صحت کی جانب سے فکر مند ہو گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس کا غم ہلکا کریں۔ اس نے اپنی قسم دے کر انہیں اس سلسلے میں کچھ نہ کرنے کی پابندی جو لگا رکھی تھی۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے تھے۔ عمل جانو، خواب تو خواب ہی ہوتا ہے نا، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وحاج نے اپنا بایاں بازو اس کے شانوں کے گرد حمائل کر کے نرمی سے کہا، مگر میرے اکثر خواب سچے ہوتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے بتایا تو وحاج نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ عمل، پلیز میری جان، خود کو سنبھالیں، اب آپ کی زندگی سے کسی اور کی زندگی بھی وابستہ ہے۔ آپ کو اپنا خیال بھی رکھنا اور اس زندگی کا بھی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے عشاء کو اللہ کے سپرد کیا نا، تو اطمینان رکھیے عمل کہ وہ رب جو کرے گا بہتر کرے گا۔ وہ آپ کی گود خالی نہیں ہونے دے گا، وہ وہی کرے گا جو عشاء بیٹی کے حق میں بہتر ہوگا، حوصلہ رکھیں۔ وہ اسے نہایت اپنائیت سے سمجھا رہے تھے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب اس کے وجود میں ایک اور زندگی بھی ارمان چڑھ رہی ہے، اس کی خاطر خود کو تندرست اور خوش رکھنا ہے، اور وحاج کی خاطر بھی تو خود کو سنبھالنا ہے جو اسے اتنی شدت سے چاہتے تھے، اس سے محبت نہیں عشق کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میں بہادر ہوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آپ بہادر ہیں عمل؟ وحاج نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، بس میں نے فیصلہ کر لیا، میں عشاء کی کسٹڈی کے لیے کورٹ جاؤں گی۔ اور میری کسٹڈی کے لیے؟ وحاج نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، آپ تو ہیں ہی میرے، ہے نا وحاج؟ اس نے ان کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر بہت معصومیت اور مان بھرے لہجے میں کہا تو وحاج کی روح تک سرشار و سیراب ہو گئی۔ جی جانے وحاج، آپ اکیلی نہیں ہیں، وحاج احمد آپ کے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ وحاج نے اپنے رخسار پر رکھے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چوم کر محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تھینک یو وحاج، اب میں یہ جنگ ضرور لڑوں گی، چاہے جیتوں یا ہار جاؤں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ مزید ایکسپلائٹ نہیں ہونا چاہتی۔ اب تک میں یہ سمجھتی رہی کہ میرے ماں باپ اور بھائی کو میری فکر ہے، وہ میرے لیے، میری بیٹی کے لیے پریشان رہتے ہیں، مگر اب مجھے معلوم ہو گیا کہ ان کی ساری پلاننگ میری جائیداد حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے، انہیں مجھ سے، میری بیٹی سے محبت نہیں ہے۔
وہ تو دولت کی محبت میں تڑپ رہے ہیں کہ کروڑوں اربوں کی جائیداد کہیں ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں اب ان کے ہاتھوں کھلونا نہیں بنوں گی۔ انہوں نے عشا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، میری ممتا کا سودا کیا، مذاق اڑایا میرے مان اور یقین کا، میرا اعتبار اٹھ گیا ان سب رشتوں پر سے۔ اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ، میں بزدل یا بے وقوف تو نہیں تھی، مجھے تو رشتوں کے تقدس اور احترام نے، ان سب کی محبت نے، امی اور بھابھی کے سہاگ کی سلامتی اور ان کے گھروں کی سلامتی کے خیال اور احساس نے کمزور کر دیا۔ مگر یہ سب تو یک طرفہ تھا، ان سب نے تو میری سادگی، میرے خلوص اور جذبہ احسار کا مذاق اڑایا۔ وہ مجھے اپنے فائدے کے لیے اس پل سے رات پر چھوڑ گئے، بس نہیں برداشت ہوتا۔ اب میں اپنے دل میں کوئی خلش، کوئی پچھتاوا لے کر اس دنیا سے نہیں جانا چاہتی کہ میں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کی۔ میں اپنی بیٹی کے حصول کے لیے ضرور عدالت جاؤں گی۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں، لیکن میں نہ آپ کو چھوڑوں گی، نہ ہی عشا کو کھونا چاہتی ہوں۔ وہ لوگ میری برداشت کو میری بزدلی سمجھتے ہیں اور میں برداشت کی زندگی کا ایک اصول سمجھتی ہوں۔ عشا مجھے ملے یا نہ ملے میرا نصیب، مگر میں اپنی وجہ سے آپ کی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ آپ امجد انکل سے میری ملاقات کرا سکتے ہیں وہاں؟ وہ پرعزم اور سنجیدہ لہجے میں بولی۔ شکر امر بی بی عقل آئی، یار جنگ لڑنے سے پہلے ہی تم تو ہاری بیٹھی تھی، اچھی بات ہے تم نے کوئی اسٹیپ لیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ آج بھی ہے تو میں بھی تیرے نال لیا۔ ضرور، کیوں نہیں عمل، اور عمل مجھے آپ پر فخر ہے، اپنی محبت پر فخر ہے۔ آپ خود کو تنہا مت سمجھیے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وحاج نے مسکرا کر نرمی سے جواب دیا تو اس نے گہرا سانس لیا، اس کو دیکھتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری، میں نے آج بھی آپ کی نیند خراب کرتی۔ چلیں حساب برابر ہوا۔ وہ اس کے سر سے اپنا سر مس کر کے دھیرے سے ہنس کر بولے تو وہ بھی مسکرا دی۔ صبح بھی عمل بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ وہ آج کو ناشتہ کرانے کے بعد وہ خود ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سردی سے نہیں، کمزوری اور بے چینی سے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بدن سے جان نکلی جا رہی ہے، اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ وحاج نے اچانک اس کی جانب نگاہ اٹھائی تو اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ او یار! ابھی ان کی حیرت آنکھوں تک ہی محدود تھی، زبان سے اظہار کرنے والے تھے کہ عمل کے ہاتھوں سے چائے کا کپ چھوٹ کر میز پر الٹ گیا۔ وہ بے بسی سے اپنا دل تھام کر رو پڑی۔ عمل جانو، کیا عشا یاد آ رہی ہے؟ آر یو آل رائٹ عمل؟ وحاج بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آتے ہوئے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وحاج، میرا دل گھبرا رہا ہے، عشا ٹھیک نہیں ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی میری روح میرے بدن سے نکال رہا ہو، میری سانسیں رک جائیں گی۔ وہ روتے ہوئے ہانپتے ہوئے بولی، وہ منہ کھول کر سچ مچ ایسے سانس لے رہی تھی جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ نہیں عمل پلیز، ہمت سے کام لیں، میں نیرہ بھابھی کو فون کرتا ہوں، وہ آ کر آپ کا چیک اپ کر لیں گی۔ آپ آرام کریں عمل، جتنا سوچیں گے اتنی اپنی حالت خراب کر لیں گی۔ کیا میں آپ کو ذرا بھی عزیز نہیں ہوں عمل؟ وحاج نے اس کے ہاتھ تھام کر بے قراری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں اب میں وہاں نہیں جاؤں گی، مجھ سے ضبط نہیں ہوگا، اور وقت سے پہلے میں نے اپنے ارادوں سے مسئلہ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ روتے ہوئے بولی، تو فون کر لیں، امی سے بات کر کے عشا کے بارے میں پوچھ لیں۔ عشا کو کچھ ہو گیا نا تو تب بھی وہ لوگ مجھے نہیں بتائیں گے، کیونکہ ابھی ان کا مقصد پورا نہیں ہوا، اس نے کربلاگ لہجے میں کہا۔ بس تو پھر بہادری سے حالات کا مقابلہ کریں، روئے نہیں پلیز، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کو روتے دیکھ کر۔ وحاج نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تکلیف ہی تو دیتی آ رہی ہوں میں آپ کو اب تک، آپ کی دوا کا وقت ہوا میں دیتی ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھتے ہوئے چکرا گئی۔ وحاج نے فوراً تھام لیا، ورنہ گر جاتی۔ دوا کی ضرورت تو آپ کو بھی ہے جان، میں نیرہ بھابھی کو بلاتا ہوں، آپ لیٹ جائیں، دوا میں خود کھا لوں گا۔ وحاج نے نرمی سے کہا اور اسے بیڈ تک لے آیا اور اپنے موبائل پر ڈاکٹر نیرہ کا نمبر ملانے لگے۔ جتنی دیر میں انہوں نے فون پر بات مکمل کی، عمل نے ان کی دوا نکال لی اور ان کی جانیں بڑھا دی۔ انہوں نے دوا کھانے کے بعد شادہ کو آواز دی اور برتن سمیٹنے کا حکم دیا۔ شادہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ ڈاکٹر نیرہ نے عمل کو ٹینشن نہ لینے اور خوش رہنے کا مشورہ دیا اور سختی سے اس پر عمل کرنے کی تاکید بھی کی۔ کھانے میں پھلوں اور دودھ کا استعمال بڑھانے کا مشورہ دیا۔ وحاج نے اپنے سامنے سے ناشتہ کرا، پھر وہ نڈھال سی ہو کر لیٹ گئی۔ وحاج اس کے سونے کے بعد سرمد کے والد امجد صاحب کے پاس چلے گئے اور انہیں ساری صورتحال بتا دی۔ وہاں سے واپسی پر وہ ڈاکٹر سے اپنا بازو کا چیک اپ اور پٹی کرواتے ہوئے گھر پہنچے تو عمل کو اپنا منتظر پایا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ انہیں دیکھتے ہی ان کے قریب چلی آئی۔ امجد انکل کی طرف کیا تھا، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، میرا بازو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اپنا خیال نہ رکھا تو خدا نہ خواستہ نقصان ہو سکتا ہے۔ وحاج نے اسے اپنا خیال رکھنے کا احساس دلانے کی غرض سے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ تڑپ کر بولی، نہیں میں اب اور کوئی نقصان افورڈ نہیں کر سکتی، تو اپنی صحت پر توجہ دے، باقی معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، وہ بہترین وکیل ہے۔ وحاج نے نرمی سے کہا تو اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ شام کو ندا، سراج احمد، ابتہاج احمد اور سمرہ بھابھی بچوں سمیت گلشن وحاج چلے آئے۔ انہیں وحاج کے آفس سے پتہ چلا کہ وحاج کی طبیعت خراب ہے اور وہ 3 دن سے آفس نہیں آ رہے۔ ندا نے وحاج کے بازو پر پٹی بندھی دیکھی تو پریشان ہوگی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ معمولی سا بخار ہوگا تمہیں، مگر تم زخمی ہو، یہ بازو پر کیا ہوا ہے؟ ندا نے انہیں متفکر ہو کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ممی، معمولی سے زخم ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، 2-4 دنوں میں بینڈیج کی ضرورت نہیں رہے گی، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میں دوا اور غذا کھا رہا ہوں۔ وحاج نے اصل بات ان سے بھی چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو عمل اسی وقت ان سب کے لیے ٹرالی میں چائے کے ساتھ کباب، سینڈوچز اور گاجر کا حلوہ سجائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ندا نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، یہ چائے کس لیے لائی ہو؟ ہم یہاں مہمان آئے ہیں کیا؟ نہیں ممی، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے بیٹے کا گھر ہے، اور چائے تو اس وقت آپ پیتی بھی ہیں، بلکہ شام کی چائے تو سب اکٹھے ہی پیتے ہیں نا۔ وہ مسکرا کر نرمی سے بولی۔ وحاج کو ممی کے لہجے پر عمل سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ عمل ٹرالی سینٹر ٹیبل کے قریب روک کر لوازمات سب کو سرو کرنے لگی۔ جب ندا کو چائے کا کپ دینے لگی تو انہوں نے نخوت سے منہ پھیر لیا۔ مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے بنی چائے پینے کا کوئی شوق نہیں،
مگر یہ چائے تو آپ کی پرانی خدمت کا ارشادہ نے بنائی ہے، میں تو صرف ٹرالی میں رکھ کر لائی ہوں، عمل نے مسکرا کر کہا تو وہ خجالت سے نظریں چرا گئی۔ وہاں جن کے رویے پر بے بسی سے لب کاٹنے لگے۔ ندا بیگم پی لیں چائے، عمل بیٹی اتنی محبت سے پیش کر رہی ہے۔ سراج احمد نے کہا محبت صرف اسی کو کرنا آتی ہے، کیوں لڑکی؟ ندا نے تیز و تلخ لہجے میں کہتے ہوئے عمل کو شعلہ بار نظروں سے دیکھا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ چائے کا کپ فوراً میز پر رکھ دیا۔ ہمارے حیرت کے اس کے منہ سے صرف جی ہی نکلا۔ تم نے وہاج کے ایکسیڈنٹ کی خبر ہمیں کیوں نہیں دی؟ تم کیا سمجھتی تم سے شادی کر کے وہاج کا ہم سے رشتہ ناتا ختم ہو گیا؟ ندا نے سب کے سامنے غصیلے لہجے میں سے جیرا کرتے ہوئے جواب چاہا۔ جی نہیں، میں ایسی احمقانہ اور ظالمانہ سوچ نہیں رکھتی، عمل نے تحمل سے جواب دیا۔ جبکہ وہاج شرم سے آب آب ہو رہے تھے تو 3 دن ہو گئے وہاج کو گھر پر زخمی پڑے ہوئے، کیوں اطلاع نہیں دی تم نے ہمیں؟ ندا مسلسل اسی لہجے میں مخاطب تھی، اس سے وہاج سے مزید خاموش نہ رہ گیا اور فوراً بول پڑے ممی پلیز عمل کو کچھ مت کہیے، یہ تو آپ کو اطلاع دینا چاہتی تھی، میں نے ہی آپ لوگوں کی پریشانی کے خیال سے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا، یہ تو میری تیمارداری میں دن رات لگی رہتی ہے، اپنے آرام کا خیال نہیں رکھتی، اور یہ زخم اتنا بڑا بھی نہیں کہ میں پورے شہر میں منادی کراتا پھرتا۔ ندا بیگم وہاج صحیح کہہ رہا ہے، اپنا حق بچی پر غصہ ہو رہی ہیں۔ سراج احمد نے بھی وہاج کی حمایت میں بولتے ہوئے دیکھا بچی، اس بچی نے میرے بچے کو مجھ سے دور کر دیا۔ وہ غصے سے بولی تو عمل کا دل چھلنی ہو گیا، اس نے بے چین و بے قرار ہو کر وہاج کی طرف دیکھا، وہ شرمندگی سے نظر چرا گئے اور ندا کو دیکھتے ہوئے بولے ممی کیسے باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں آپ سے دور نہیں ہوا، آپ نے خود مجھے کہا تھا کہ میں شادی کے بعد اپنے اس نئے گھر میں اپنی دلہن کے ساتھ رہوں، اور میں نے تو آپ سب کو تب بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ سب بھی یہاں شفٹ ہو جائیں، ہم سب مل کر رہیں گے۔ دوری کیسی ممی؟ آپ عمل سے اس قسم کی گفتگو کر کے روایتی ساس کا رویہ شو کر رہی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے ممی۔ ممی بات صحیح کہہ رہا ہے، اس میں عمل کو ہدف بنانا اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ ابتہاج نے پہلی بار ان کی گفتگو میں حصہ لیا۔ اور کیا عمل نے تو وہی کیا جو وہاج نے کہا تھا، سمرا بھابی بولی۔ بس تم سارے ٹھیک ہو، درست ہو، ایک میں ہی غلط ہوں، ندا نے سلگ کر کہا تو سراج احمد مسکراتے ہوئے شریر لہجے میں بولے سچ شکر ہے کہ آپ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، اب آرام سے چائے پیے اور ٹوسا ٹھنڈا کریں، چائے کو ٹھنڈا مت کریں، آپ ہمیشہ بچوں کی طرفداری کرتے ہیں۔ ندا نے سراج احمد کو دیکھا تو وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے بھائی اللہ نظر بد سے بچائے، میرے بچے ہیں ہی اتنے قابل اور اس بات کے اعتماد کے اہل کہ ان کی طرفداری کی جائے۔ ڈیڈی آپ یہ حلوہ لیجئے نا، عمل نے خوش خلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق میزبانی نبھاتے ہوئے حلوے کی تشتری ان کے سامنے کر کے کہا شکریہ بیٹا، جیتی رہو۔ سراج احمد نے خوش دلی سے حلوہ اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا اور اسے دعا دی۔ وہ سب واپس آ گئے تو عمل وہاج کے لیے سوپ بنا کر ان کے بیڈ روم میں لے آئی۔ وہاج بیٹھ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے نیم دراز تھے۔ عمل نے سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر انہیں پکارا وہاج شاید سو گئے تھے، ان کی گردن دائیں جانب ڈھلکی ہوئی تھی۔ عمل کو تشویش لاحق ہوئی، وہ ان کے قریب بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی اور آہستہ سے ان کے دائیں رخسار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر ان کا چہرہ سیدھا کیا۔ وہاج، اس نے بے چینی سے انہیں پکارا اور ان کے چہرے کی تپش سے اسے محسوس ہوا کہ انہیں تو بخار نے آ لیا ہے۔ وہاج نے نیم با آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا وہاج آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے نا؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ نیند کی سی کیفیت میں بولے اور آنکھیں موند لی۔ عمل کی تو جان پر بن آئی، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو وہ سب سے باتیں کر رہے تھے، اب ایک دم سے نڈھال ہو رہے تھے، انہوں نے اسے بخار کا بتایا ہی نہیں تھا اور کسی پر ظاہر بھی نہیں کیا تھا۔ وہاج پلیز آنکھیں کھولیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو بخار ہو رہا ہے اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر نرمی سے سہلاتے ہوئے بولی تو اس کے پیار کا لمس محسوس کرتے ہوئے بیدار ہو کر مسکراتے ہوئے دیکھنے لگے۔ جس شخص کو اتنی اچھی مسیحا اور تیمارداری کرنے والی بیوی مل جائے، اس شخص کا تو خود بخود دل چاہتا ہے کہ وہ بخار میں مبتلا ہو جائے۔ پلیز ایسی باتیں مت کریں، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ میری اس پناہ گاہوں کو تو کمزور مت کریں، وہ پرنم لہجے میں بولی تو وہاج اپنے لیے اب اس کی دلی کیفیت کا حال جان کر نہال اور سرشار ہو گئے۔ ان کے اندازے اس کے متعلق غلط تو نہیں تھے، وہ پیار کرنے والی لڑکی تھی اور اس سے وہاج احمد سے بے پناہ پیار کرنے لگی تھی۔ چاہے وہ زبان سے صاف اور واضح لفظوں میں محبت کا اظہار نہیں کرتی تھی، مگر اس کا ہر جملہ، اس کی ہر بات اس کی محبت کی ترجمان تھی۔ آئی ایم سوری عمل، جب انسان کو اپنے محبوب کا پیار مل جاتا ہے نا تو وہ یوں ہی دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگتا ہے، اور عمل میں ممی کے رویے پر بہت نادم ہوں، میں ان کے رویے کی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آئی ایم سوری عمل، ممی دل کی پوری نہیں ہے، بس کبھی کبھی انہیں غصہ آ جاتا ہے، وہ مجھ سے پیار بھی تو بہت کرتی ہیں نا، اس لیے آئی ایم سوری۔ وہاج نے سنجیدگی سے شرمندگی سے کہا تو وہ نرم لہجے میں بولی اس کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کس قسم کے احساسات و جذبات رکھتی ہے، مجھے ممی سے کوئی گلہ نہیں، لیکن آپ ممی کی باتوں سے ہرٹ تو ہوئی ہیں نا عمل، ایک زخم پر اگر دوسرا زخم بھی لگ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، ویسے بھی جتنا ہرٹ میں اب تک ہو چکی ہوں اس کے بعد یہ باتیں مجھے اور کتنا ہرٹ کر سکتی ہیں، چھوڑے اس غصے کو، آپ سوپ پی لیں، اس کے بعد میں آپ کو بخار کی دوا پلا دوں گی جو ڈاکٹر نے آپ کو احتیاطاً لکھ کر دی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی اٹھنے لگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ عمل آئی لو یو سویٹ ہارٹ، آئی لو یو ویری مچ، وہاج نے اس کے دیکھنے پر دل سے کہا تو اس کے لب و رخسار پر حیا کی دھنک بکھر گئی۔ وہاج نے بے حد حیرت اور دلچسپی سے اس کے چہرے کے انوکھے رنگ دیکھے تھے۔ عمل نے انہیں سوپ پلا، دوائی پلائی اور ان پر کمبل پھیلا دیا۔ عمل جانو، وارڈروب کی رائٹ سائڈ والی دراز میں میری جرابیں رکھی ہیں، پلیز وہ تو لا دیں، میرے پاؤں بہت ٹھنڈے ہیں، ابھی تک سردی لگ رہی ہے، سردیوں میں میرے پاؤں بھی بڑے ٹھنڈے رہتے ہیں، میں ابھی لاتی ہوں۔ عمل فوراً گئی
اور ڈریسنگ روم میں ان کی جرابیں نکال لائی. انہیں پہنانے لگی تو انہوں نے ایک دم سے پاؤں پیچھے کر لیے. میں خود پہن لوں گا. وہ اٹھتے ہوئے بولے مجھے جرابیں پہنانا آتی ہیں, آرام سے لیٹ رہی ہے آپ, اور مجھے جرابیں پہنانے دے ورنہ ایک کمبل بھی اتار کے لے جاؤں گی. اس نے پیار بھرے انداز میں دھمکی دی تو وہ ہنس پڑے اور عمل کے دل کو سکون مل گیا. انہیں جرابیں پہنانے کے بعد اس نے کمبل اچھی طرح انہیں اڑا دیا. ان کے سونے کے بعد وہ خود بھی بستر پر آ گئی. جو ہی آنکھیں بند کی عشاء کی معصوماً منموہنی صورت اس کی آنکھوں میں سمائی. اس کے رونے کی آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی. وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی. رات کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی آنکھیں بھی بھیگتی رہیں. جی تو گائز یہاں پہ یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ, اور میرے ماموں کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی دے. آج ان کو پیرالائسس اٹیک ہوا تھا تو ابھی وہ ہاسپٹلائز ہیں. آپ سب ان کے لیے اسپیشلی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو زندگی تندرستی دے اور وہ خیر خیریت سے گھر آ جائیں بالکل تندرست ہو کے. تو انشاءاللہ کل ملیں گے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.